بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامہ پہن کر نماز پڑھنا کیا افضل عمل ہے؟ محمد عارف انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا امامہ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ ایسی بعض روایات ہیں، لیکن سند کے لحاظ سے بالکل بھی صحیح روایات نہیں ہیں وہ تو ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پگڑی پہن کے نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، وداؤٹ پگڑی ثواب کم ہے۔ باقی ویسے پیغمبروں نے امامہ باندھا ہے تو اس بیس پہ کوئی پگڑی باندھے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں بھی آپ رہتے ہیں نا، یونیورسٹی میں یا کالج میں، تو دینداروں کو اپنا گیٹ اپ جس حد تک ممکن ہو ویسا بنانا چاہیے جیسے سب کا گیٹ اپ ہے۔ بالکل ایک الگ سے گیٹ اپ بنانے میں ایک وحشت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو، وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے پھر۔ تو انسان جو ہے نا اپنے جیسوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو گیٹ اپ، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان جیسے بن جائیں، جو خرابیاں ان میں وہ بھی خرابیاں آپ اپنے اندر لے آئیں، لیکن گیٹ اپ بہت زیادہ چینج کر دینا جو کسی علاقے میں اس کا عرف ہی نہ ہو، تو وہ دیکھنے میں ایک انسان بالکل ہی ایک عجیب سی مخلوق لگ رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کوئی ان کا یونیفارم ہے یا کیا ہے۔ تو نارملی تو پگڑی پہننا ایک افضل عمل ہے، لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ رہتے کہاں ہیں۔ وہاں ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ وہاں جب آپ یہ لباس پہنیں گے تو بہت ہی کوئی عجیب و غریب سے لگیں گے آپ۔ تو جب تک لوگ مانوس نہ ہو جائیں اور ایک بڑی تعداد نہ ہو جو اس لباس کو سے مانوس نہ ہو، تو اس وقت تک وہی گیٹ اپ رکھنا چاہیے جو عام لوگوں کا ہے، بشرطے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ بغیر بتائے سروس چارجز وصول کرنا۔ محمد حسن پاکستان سے پوچھتے ہیں، میں اپنے ایک دوست کے ہاں کام کر رہا ہوں جس میں مجھے اس سے اپنی فیس لینا اچھا نہیں لگ رہا، تو کیا میں جو آگے کام کروانے میں خرچہ آئے گا اس میں اپنی فیس شامل کر سکتا ہوں؟ لیکن اس حرکت میں اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے اس سے فیس لی ہے۔ نہیں، پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ دوستی یاری میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو اور حقیقت میں آپ پیسے رکھ رہے ہیں، جو آپ اس کو ایکسپینسز بتائیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس کا اصل خرچہ ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں میں شرمانا نہیں چاہیے، اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ اس کو یہ بتا دیں بھائی یہ جو میں نے خرچے بتائے ہیں نا اس میں میری اجرت بھی شامل ہے، تو اس طرح کر کے کلیئر کریں بات۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کی دل کی مکمل رضا کے بغیر اس کا ایک روپیہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ سید کی غیبت کا گناہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کسی سید کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ جیسے دوسرے لوگوں کی غیبت انسان کر دیتا ہے، اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی سید ہے تو پھر اس کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، کافر نہیں ہوتا، بری بات ہے، غیبت کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، چاہے سید ہو غیر سید ہو۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے تو اس کا تھوڑا اور زیادہ خیال کرنا چاہیے انسان کو۔ بہرحال غیبت ایک بری چیز ہے، اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے، بلکہ کسی کافر کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ فریضہ ہے شوہر کا، قانونی فریضہ تو نہیں ہے۔ قانونی فریضہ تو یہی ہے کہ جو بیسک اخراجات جب وہ اٹھا رہے ہیں تو قانونی طور پر آپ ان سے مزید مطالبہ نہیں کر سکتی۔ قانونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی عدالت ہوتی تو آپ وہاں کیس کر سکتی شوہر کے خلاف، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بیسک خرچے میں اٹھا رہا ہوں۔ لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ صرف قوانین کی بیس پہ نہیں چلتا، لاء کی بیس پہ نہیں چلتا، وہ تعلقات اور آپس کے جو بھی ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے اور اخلاقیات کی بیس پہ چلتا ہے۔ تو اخلاقی لحاظ سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو کچھ خرچہ، کچھ پاکٹ منی اتنا دے کہ اس کو کہیں بھی وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، جس کا پھر شوہر اس سے حساب نہ لے۔ جو نان نفقہ ہوتا ہے نا روز مرہ کا، اس کا میں تو شوہر کو پوچھنے کا حق ہے نا کہ بیگم جو ہے وہ اتنے آلو، اتنے پیاز، اتنے ٹماٹر، اتنے انڈے، اتنے پراٹھے اور یہ سب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اتنے پیسے تو نہیں بنتے جتنے تم لے رہی ہو، تو وہ پوچھ سکتا ہے اس میں۔ لیکن پاکٹ منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ پیسے اضافی اس کو دے دیں تاکہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکے۔ ہر انسان چاہتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں آج کل، تو میں نے تو کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا جس کو پاکٹ منی نہ ملتی ہو۔ تو بیوی کی ویلیو میرا خیال ہے بچے سے تو تھوڑے زیادہ ہی ہونی چاہیے نا۔ چھوٹے بچوں کو بھی ہم پاکٹ منی دے دیتے ہیں کہ جہاں چاہو وہ اس سے اوٹ پٹانگ چیزیں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں اور گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں، گلے خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا تو بچوں کا حق ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ جیب خرچی دی جائے۔ تو جب بچوں کا یہ حق ہے تو بیوی کی ویلیو تو ظاہر ہے بچوں سے زیادہ ہے، اسی کی وجہ سے بچے ہیں گھر میں، تو منتھلی کچھ نہ کچھ اس کو رقم باندھنی چاہیے۔
اور اس سے پھر اس کا حساب نہیں لینا چاہیے. اور ویسے بھی جو خواتین جاب نہیں کرتی وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے شوہر کے لیے. ہاؤس وائف ہیں وہ، آج کل ہاؤس وائف مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. وائفس تو مل جائیں گی، وائفز بھی مل جائیں گی آپ کو، لیکن ہاؤس وائف ملنا آج کل مشکل ہوتا جا رہا ہے. سب لڑکیوں کو جاب کا شوق ہے، گھر سے باہر رہتی ہیں، تو وہ گھرداری والا سیٹ اپ ہی نہیں بنتا. تو اس لیے اگر آپ کی وائف جاب بھی نہیں کر رہی ہیں، گھر سنبھالا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اب جب وہ جاب نہیں کر رہی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے اپنی وائف کے ہاتھ میں پکڑا دیا کریں. اور وہ کتنے پیسے ہوں، وہ ہر ایک کی آمدن اور اس کی وائف کس اسٹینڈرڈ سے، اس کا یعنی اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے مالی. ظاہر ہے مالدار گھروں میں زیادہ ہوگی وہ جیب خرچی، غریب گھروں میں کم ہوگی. تو اپنے جو ہے نا مالی لحاظ سے وہ متعین کر لینا چاہیے، لیکن دینی ضرور چاہیے. اچھا بھائی، حاجی یہ کیا لکھا ہوا ہے، حاجی در محمد ڈیرا مراد جمالی کہتے ہیں جی گائے کا بچہ پیدا ہو تو کتنے دن تک دودھ نہیں پی سکتے؟ ہمارے ہاں اکثر 3 دن تک دودھ نہیں پیتے. دیکھیں شرعی لحاظ سے تو بچہ جب پیدا ہوا ہے تو بچے سے پہلے آپ دودھ پی لیں. کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ بچہ تو منع کر نہیں سکے گا، شریعت بھی نہیں روکتی. ہاں بچے کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ بھوک سے مر رہا ہو یا اس کو نقصان ہو رہا ہو. تو اس میں کوئی ٹائم شریعت میں متعین نہیں ہے، جب چاہیں پئیں. لیکن عقلمند آدمی بھی یہی چاہے گا کہ بچے کو بھوکا نہ ہو. تو بعض دفعہ اتنا دودھ ہوتا ہے گائے میں، اتنا دودھ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بھی پی لیں، بچے کو بھی پلا دیں، دونوں کے پیٹ بھر جائے گا. اور بعض دفعہ اتنا کم دودھ ہوتا ہے کہ شروع میں سارا ہی آپ نے نکال لیا تو بچہ کہے گا اب تو ہی پی لے، میں کیا، مجھے کچھ اور کھلا دے پھر تو جو ہے وہ اس میں بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اس شرعی لحاظ سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. باقی میڈیکلی کوئی نقصان ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو یہ پھر آپ کو ڈاکٹر یا کوئی حکیم صاحب بتائیں گے، کیونکہ شروع میں دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بہت گاڑھا دودھ ہوتا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ وہ بچے کے لیے زیادہ مفید ہے، یعنی بجائے آپ کے لیے وہ بچے کے لیے، گائے کے بچے کی بات کر رہا ہوں میں، ایسا نہ اپنے بچے کے لیے کو پلانا شروع کر دیں. سنا ہے کہ گائے کے بچے کے لیے وہ زیادہ مفید ہے، واللہ عالم. محمد ایان لیاری سے، کیا قبر والے سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے تو ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور؟ وہ تو سنتے ہی نہیں. اختلافی مسئلہ ہے. ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے. قرآن مجید کی آیت ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اس پہ بہت کچھ لے دے ہوئی ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے. تو احادیث میں بعض جگہ سننا بھی ثابت ہے. تو ہماری رائے یہی ہے، جو ہمارے اکابر میں سے بھی بہت سو کی رائے یہی تھی. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا اس پر بہت تفصیلی رسالہ ہے، انہوں نے بھی آخر میں خلاصہ یہی بیان کیا ہے. وہ یہی ہے کہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے تو وہاں ہم قائل ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو یسمع قرع نعالہم، وہ لوگوں کی ابھی پاؤں کی چوکھٹ کی جو آہٹ ہے نا، پاؤں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ، اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں حساب کے لیے. تو وہاں یہ ہے کہ وہ جب آپ دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ بھی سن رہا ہوتا ہے قدموں کی آہٹ. لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ علم سے کنایا ہے، یعنی مردے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دفنا کے جا رہے ہیں. واللہ عالم. اس پیچیدہ بحث میں ہمیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میری اور ہمارے بہت سے اکابر کی رائے یہی تھی کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے. تو اللہ اپنی قدرت سے کسی کو کوئی بات سنا دے تو پھر اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے. لیکن علی الاطلاق یہ قول کہ جب بھی آپ جائیں گے قبر پہ مردے سنیں گے، تو یہ قول ہماری رائے میں دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے. ناتالیہ انصاری انڈیا سے، کیا سورہ فلق سورہ ناس دل میں ہی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ دل میں پڑھ کے نہیں دم کر سکتے بھائی، زبان سے پڑھنا ضروری ہے، زبان سے پڑھ کے دم کریں. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ مسجد وغیرہ کے لیے چندہ کرنے آتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ لوگ گورنمنٹ سے چھپ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ناجائز ہے. حکومت کے لاء کو فالو کرنا انتظامی چیزوں میں فرض ہے. ایسے پبلکلی چندہ کرنا، اور میں یہ بات بار بار بتا دوں کہ
مسجدوں اور مدرسوں کے نام پہ نا فراڈی لوگ بہت گھوم رہے ہیں. جو چندہ کرتے ہیں ان کا نہ کوئی پیچھے مدرسہ ہوتا ہے نہ مسجد ہوتی ہے, اور بعض دفعہ مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہی چندے کے لیے. تو اس لیے ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے مدرسے کے نام پہ پیسے مانگنا شروع کر دے, آپ دینا شروع کر دیں. یہاں بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو پہلے یہ دیکھیں ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ کون ہے, آڈٹ کا کوئی نظام بھی ہے یا نہیں ہے, چندہ کہاں آ رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے. جب تک یہ پوری پراپر نالج نہ ہو, اسی طرح اپنی رقمیں اٹھا کے دیتے رہنا, یہ ضائع کرنے والی بات ہے مال کو. تو یہ ایک باقاعدہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس دھندا بنایا ہوا ہے ان چیزوں کو. تو علماء ایسا نہیں کرتے, لیکن علماء کے روپ میں لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے, مفتی ہے, فراڈی ہے, کیا ہے. تو لوگ علماء کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. یہ جتنے روحانی عامل ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا شروع کر دیا, مفتی فلاں مفتی فلاں. تو پاکستان میں کوئی پابندی تو ہے نہیں, کوئی بھی مفتی کہہ دے. حالانکہ روحانی عامل تو شریف انسان ہو, یہ بڑی مشکل سے, یعنی بہت ہی کوئی ایسا ریئر کیس ہوگا تو ہو گیا ہے گا, ورنہ مفتی کہاں سے ہو گیا وہ. تو اب روحانی عاملوں پہ میں مزید زیادہ نہیں بولتا. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چار دیواری کھڑی کی اور کچھ یتیم بچے لا کے رکھ دیے اور پھر نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں. لوگ ان یتیموں کے چہرے دیکھ دیکھ کے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ جو مدرسے کا محتمم ہوتا ہے وہ دبا کے پیسہ کما رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. تو اس لیے باقاعدہ جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو یا علماء کے شاگرد نہ ہو جن پہ بڑے علماء کو اعتماد ہو, تو اس کے بغیر یہ کام نہ کریں آپ. یہ بہت خطرناک ہے. ہم نے اس میں اتنے فراڈی دیکھے ہیں کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا کہ یہاں تک فراڈ ہو سکتا ہے, وہاں سے فراڈ ان کا شروع ہوتا ہے. تو جو ریلائبل مدارس ہیں جہاں سنجیدہ سیریس علماء ہیں ان کا وزٹ کریں, ان کو جا کے دیکھیں, پھر ان کے ساتھ تعاون کریں. تو یا اگر کسی بھی چھوٹے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پہلے وزٹ کریں, پورا دیکھیں کہ بھائی آڈٹ کر, تم رسیدیں دکھاؤ ہمیں کیا ہو رہا ہے یہاں, کتنا کہاں سے آ رہا ہے, یا تم پہ کون اعتماد کرتا ہے بڑے علماء میں سے. تو میں آپ کو بتاؤں میرے نام کو کتنے لوگوں نے غلط کیش کروایا ہے. میرا بھانجا ہے واسے, تو اس کی آواز میں جو ہے چندے مانگے لوگوں سے کہ مفتی صاحب کا بھانجا بات کر رہا ہوں. لوگوں نے پیسے دیے ہیں اس کو, حالانکہ میرے بھانجے کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی اس کے نام پہ پیسے لے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ آ کے دوستی لگائی, چند دن ساتھ گھومے, لوگ سمجھے یہ مفتی صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں, اس کے بعد جا کے مالداروں سے تعلق قائم کر کے اپنے مدرسوں کے لیے چندے کرنا شروع کر دیے, حالانکہ وہ مدرسے بھی نہیں تھے ان کے, ڈرامے بازی تھی. بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی اس میں, اس لیے آپ کسی پیسوں کے معاملے میں کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے, اس لیے ہوشیار رہیں اس میں. اور سعودی عرب میں جب کوئی چندہ مانگنے آیا تو بیچار اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کون, کہاں سے آیا یہ. یہاں سے ہول سیل کے حساب سے بھکاری جاتے ہیں سعودی عرب. میں نے ایسے بھکاری دیکھے ہیں سعودی عرب میں, چندہ کر کے نا پورے کنٹینر بک کیے انہوں نے جہازوں میں, ان کا مال شپ کے ذریعے کراچی آیا ہے, کام ان کا 5 روپے کا نہیں تھا دھیلے کا, کروڑپتی بن گئے وہ. تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ایک صاحب نے مدرسہ بنایا بھی نہیں, سریا لا کے ڈال دیا, وہ بھی سیٹوں سے کہہ دیا تو سریا ہے نا, تو پھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, تو وہ ویڈیو بنا کے سعودیہ بھیجی, عربوں کو بھی الو بنایا اور بہت سے لوگوں کو الو بنا کے دبا کے نوٹ چھاپے اس نے. تو یہ کنسٹرکشن کا کام دکھا دیں گے, دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو مدارس کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے, لیکن مدرسہ ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو, پورا سسٹم چل رہا اس کا, تو اس لیے جو ہے ادروائز نہیں کرنا چاہیے. چند مدارس کے میں نام بتا دیتا ہوں. دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, جامعۃ الرشید ہے, بنوریا ہے جو سائٹ میں. یہ کراچی کے مشہور مدارس ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ بڑے بڑے مشہور مدارس ہیں. تو لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے, اسی طرح پشاور میں کچھ بڑے مدارس ہیں. تو یہ قابل اعتماد ہیں, بڑے اکابر کی رہنمائی میں یہ مدارس چل رہے ہیں. ادروائز کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو پھر آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے تعاون کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ڈرامے بازی نہ ہو اس میں. زیادہ تر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بہت زیادہ تو صحیح لفظ ہوگا, بہت زیادہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی منت پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ دے دے جو قسم کا ہوتا ہے, تو کیا پھر وہ منت ختم ہو جائے گی؟ نہیں جی, منت کی 2 قسمیں دیکھیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ نے منت مانی کیا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں
اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، فلاں جگہ میری شادی ہو گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، میں ٹھیک ہو گیا، میرے ساتھ یہ بیماری چل رہی ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، تو ایسے میں تو وہ منت ہی پوری کی جائے گی، قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے منت کے ایسے الفاظ مانے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا، یعنی ایسا کام جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی گناہ کی عادت پڑ گئی تو آدمی قسم اٹھا لیتا ہے اگر میں نے یہ گناہ کیا یا میں نے فلاں کام کیا تو میں جو ہے 1 مہینے کے روزے رکھوں گا یا میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا۔ تو جس کام سے بچنے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے نا، قسم کو یعنی منت مانتا ہے، منت قسم نہیں، منت، کہ یہ کام میں نے اگر کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں، تو پھر اس کام کو اگر کر لیا تو پھر اس میں اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ چاہے تو اتنے روزے رکھ لے، چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ تو قسم کے کفارے کے طور پہ 3 روزے ہوتے ہیں پھر۔ تو یعنی ہر منت میں ایسا نہیں ہوتا کہ قسم کا کفارہ دے سکتا ہے، اس منت میں ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کام کو نہ کرنے کے لیے منت مانی ہو تاکہ میں اس کام کو نہ کر پاؤں، تو وہ کام کرنے سے پھر منت واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ آپشن ہوتا ہے قسم کا کفارہ بھی دے سکتے ہیں آپ۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ حکم کے لحاظ سے جو ہے نا یہ یمین ہے، اور یعنی حکم کے لحاظ سے تو یہ یمین ہے، ہاں، اور الفاظ کے لحاظ سے یہ منت ہے، اس لیے اس میں دونوں آپشن ہیں۔ لیکن نارملی کسی نے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں روزے رکھوں گا، تو پھر وہ روزے ہی ہیں اور اس میں قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ انڈیا سے پوچھے کیا ہندو کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ راجستھان سے کسی نے پوچھا، راجستھان انڈیا سے، نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے۔ ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت ہے۔ تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ فاطمہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور صاحب اولاد ہوں، میں ملازمت کرتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی کفالت کرتی ہوں، اس خدمت کا موقع ملنے پر بہت خوش ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر خرچ کرنا صدقے میں شمار ہوگا یا مجھے الگ سے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ بھی فرمائیں کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے بالغ بہن بھائی کو دے سکتی ہوں جو مالی طور پر صاحب حیثیت نہیں ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا میں اپنے والد کے قضاء، روزوں اور نمازوں کا کفارہ ان کی اجازت سے اپنے مال سے دے سکتی ہوں؟ سب کام کر سکتی ہیں جن چیزوں کا بھی آپ نے پوچھا ہے۔ اور جو شریعت میں رشتہ داروں پہ جو خرچ کرنے کا صدقہ ہے نا، اس میں 2 ثواب ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صدقے کا ثواب بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا ثواب بھی۔ تو اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ لیکن ہمیں رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن دوسرے جو دیگر شریعت کے مصارف ہیں نا، جہاں شریعت نے بتایا اگر وہاں ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے، جیسے دین کی تبلیغ کے لیے، یا کوئی آپ کو بہت زیادہ ضرورت مند مل جاتا ہے جو بیچارہ کھانے پینے کا محتاج ہے، جبکہ رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا کہ کھانا پینا ان کو اچھا مل رہا ہے، تو پھر اس مسکین کو ترجیح دینی چاہیے ایسے موقع پہ۔ یعنی اگر رشتہ داروں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور کسی ایسے فرد کو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی، تو وہ تو بالکل ہی حالت اس کی غیر ہو جائے گی۔ تو پھر ایسے موقع پہ شریعت ضرورت مند کو ترجیح دیتی ہے رشتہ داروں پہ، نارملی تو رشتہ دار ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ انصاری حفظ الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر سے، مفتی صاحب یوٹیوب پر خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے مولانا یوٹیوب پر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ تعبیریں دیکھنا کیسا ہے؟ ہمیں آپ کی طرف سے ہمارے پہلے سوال کا جواب ملا مفتی صاحب، بہت خوشی ہوئی، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ آپ لوگ میری دشمنیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، عاملوں کے خلاف بلوا کے میں بہت بولتا ہوں عاملوں کے خلاف، اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولتا رہوں گا، اکیلا ہی بول رہا ہوں، کوئی اور بھی بولے تو میں چپ ہو جاؤں نا۔ اسی طرح یاد رکھیں یوٹیوب پہ جو خوابوں کی تعبیروں کے دھندے شروع کیے ہیں نا، ان میں بھی ڈرامے بازی ہے۔ خواب کی تعبیر اتنے ہلکی بات نہیں کہ پورے چینل کھول کے خواب آ رہے ہیں اور تعبیریں پارسل کرنا شروع کر دیں۔
اتنا ہلکی بات نہیں ہے. اس کا تعلق ہے ذہنی فراست سے. بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہوتی ہے، لیکن ایسی فراست کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ ہر وقت جو بھی فون کر رہا ہے خواب کی تعبیر آپ اس کو بتائے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت کچھ اللہ کی طرف سے بھی بعض دفعہ مدد ہوتی ہے انسان کی. تو کبھی کبھار کوئی خواب کسی کو بہت ہی عجیب سا آ جائے اور اس کو لگے کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر ہوگی، تو پھر وہ کسی صاحب فراست بزرگ کے پاس جائے، تو وہ بزرگ اس کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر متعین کی جاتی ہے. یہ اتنا آسان عمل ہوتا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ نہ دیا ہوتا. یوسف علیہ السلام کا تو معجزہ تھا. تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو عام پبلک نہیں کر سکتی. تو جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ درست نکلتا تھا. تو ایسے تھوڑی کہ جو بھی اٹھے یوٹیوب پہ پورا چینل بنا لے. اور اکثر میں نے دیکھا جن لوگوں نے چینل بنائے وہ دیکھیں دو کام جو ہے نا، خوابوں کی تعبیروں کا دھندا اور روحانی ٹوپی ڈرامہ، یہ دو کام وہی لوگ کریں گے جو نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس دین یا دنیا کی ایجوکیشن ہے. اب وہ معاشرے کے بیکار ترین فرد ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. تو کار آمد ترین فرد بننے کے لیے جن چڑیل بھوت یا خوابوں کی تعبیر یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو اتنی عزت ہوتی ہے ان کی، اور ایسے لوگ ان پہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہیں الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے، جیم اور ہے کے درمیان والا لفظ آپ خود ہی ایڈ کر لیں، ہم نے تمہیں یہ بنا دیا اور تم الحمدللہ طبیعت سے بن گئے. تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ بنے، ہے سے پہلے والا لفظ نہ بنے. آپ اپنے اوقات کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں. یہ وہمی بنا دیں گے آپ کو، یہ آیا تو یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے، یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے. تو باقی کوئی اچھمبے کا عجیب سا کوئی کبھی خواب آ جائے آپ کو لگے، جب بہت ہی تگڑا خواب آتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ورنہ نارملی تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں خوابوں میں، تو اس کی کوئی تعبیریں نہیں ہوتی. تو کبھی آ جائے تو کوئی جس کو اپنے علاقے میں دیکھے نا، کوئی ذہین ہے، کوئی عالم ہے جن کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہے، ان سے جا کے اپنے خواب کو پیش کریں ان کے سامنے، اور وہ پھر جو تعبیر بتائیں. تو پھر خواب جو ہے نا، جو تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے پھر ہوتا بھی ویسا ہی ہے. اگر کوئی صحیح صاحب فراست تعبیر بتائے تو بس اتنا کافی ہے. باقی اپنی جاگتی حالت کو زیادہ فوکس کریں. سوتے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، جاگتے میں کچھ الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے تو پھر مجھے بھی بتائیں آپ. تو جاگتے میں اگر صحیح نارمل حالت چل رہی ہے تو پھر سیٹ ہے سب. میرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں اگر ناک کے اندر 3 بار اچھی طرح پانی نہ جائے تو کیا ہم 3 بار سے زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہم بڑھے گا آپ کا، اور جو ہے پوری ٹینکی خالی ہو جائے گی. جس کا 3 بار میں بھی پانی نہ جائے نا ناک میں، اس کا مطلب اس کا واٹر پروف ناک ہے اس کی، اب یہ نہیں جا سکتا. شریعت نے 3 بار رکھا ہی اس لیے کہ ایک بار میں بعض دفعہ نہیں جاتا، 2 بار ہو جائے گا، 3 بار ہو جائے گا. تو بس 3 بار کافی ہے، اسی میں ہو جائے تو ہو جائے. ہاں کہ اس کو کسی کو وہم کی بیماری نہیں ہے اور غلطی سے اس کی ناک میں یوں پانی لے جا رہا تھا، بعض دفعہ کونی ادھر لگ گئی، پانی گر گیا، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ یار پانی پہنچا نہیں، وہ 3 بار سے زیادہ کر لے. لیکن نارمل آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. آج کل وہم کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو 3 دفعہ میں بھی جس کمبخت کی ناک صاف نہ ہو، اس کا مطلب یہ سروس اسٹیشن جائے اور وہاں جا کے صاف کروائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے پہلے جاندار چیزوں کی پینٹنگز بنائی ہوئی تھیں، مگر اب حرام ہونے کا پتہ چلا تو حلال پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں، لیکن جو پہلے بنائی ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر ان غیر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یہ لکھ دیا جائے تو کیا ان پینٹنگز کی معافی مل سکتی ہے؟ اور اگر کسی جانور کی پینٹنگ بنا کر اس پر غیر الحیہ، واللہ عالم یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے، لکھ دیا جائے تو کیا وہ بھی شرک ہوگا؟ جاندار کے چہرے کی جو آپ نے پینٹنگ بنائی ہے اس کو مسخ ہی کرنا پڑے گا، آئندہ بھی نہ بنائیں، اور جو پہلے بنا چکی ہیں ان کے چہروں کو آپ مٹا دیں. تو ورنہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے مٹانے کا حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہیں. حضرت علی کو باقاعدہ اس مشن پہ بھیجا تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ شہر میں، کہ جہاں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دو اس کو. تو اسلام میں شدید ضرورت کے بغیر آپ تمثال یعنی جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ نہیں رکھ سکتے آپ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، تو اس سے اجتناب کریں۔ بنت ایوب یو کیسے، میرے بھائی نے اپنے سالے کی بیٹی گود لی تھی، اب اس بچی کی شادی ہو رہی ہے، اب نکاح نامے پر اگر وہ میرے بھائی کا نام ولدیت کے طور پر لکھ دے تو کیا نکاح صحیح ہوگا، یا ولدیت پر کوئی بھی نام نہ لکھیں تو کیا یہ صحیح ہوگا، جبکہ اس بچی کے والدین حیات ہیں اور میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے؟ بچی کے اوریجنل ابا کا نام لکھنا پڑے گا تمام ڈاکومنٹس میں بھی اور نکاح نامے میں بھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ابا کا نام ہی نہ لکھا جائے یا ابا کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے، قرآن نے صاف طور پر اس سے منع کیا ہے۔ محمد شعیب چاندپور بجنور انڈیا سے، غیر محرم لڑکی کیا موبائل میں فوٹو دیکھنا کیسا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو؟ ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیوں لڑکی کا فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ بلا وجہ؟ سعد احمد میاں چنو سے، کیا قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ شائع کر سکتے ہیں؟ بہت سے علماء نے اس عمل کو ناجائز اس لیے قرار دیا ہے کہ اس میں قرآن کی تحریف ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ عربی ہو نیچے ترجمہ ہو تو اگر کوئی غلط ترجمہ کرے گا تو علماء پکڑ لیں گے نا کہ دیکھو یہ عربی میں کیا لکھا ہے، نیچے ترجمہ کیا ہے، لیکن خالی ترجمہ ہوگا تو امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تحریف کر لے۔ لیکن اگر کوئی معتبر عالم ہے جس کے علم پر وقت کے علماء کو اعتماد ہے، وہ اگر صرف ترجمہ شائع کریں تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ کیونکہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ ان سے اس بات کا امکان بہت بعید ہوتا ہے کہ وہ غلط ترجمہ کریں، لیکن ایک عام آدمی وہ یہ کام نہ کرے، اس میں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دروازہ کھل گیا تو لوگ پھر قرآن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا شائع کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ انتظامی طور پر اس کو منع کیا جاتا ہے۔ حافظ نعیم راجہ، اچھا یہاں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے کوئی مستند عالم دین کا ترجمہ ہونا تو وہ صرف ترجمہ بھی شائع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غیر مسلم پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں مذہبی کتاب پڑھیں، تو اس میں صرف ترجمہ شائع کر دیا جائے کسی مستند عالم دین کا ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ حافظ نعیم راجہ، یہ کہاں سے کہ سیجی کوٹ، میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، فوریکس اور آن لائن ورک حلال ہے یا ناجائز ہے؟ یہ لفظ انہوں نے کٹا ہوا ہے جو ہمارے پاس کمپوزنگ میں نا، تو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں آن لائن کوئی بھی کاروبار ہو، بہت ساری ایپس آ رہی ہیں، بہت سارے کاروبار کے طریقے آ رہے ہیں، تو بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آن لائن بزنس میں چند چیزوں کا خیال کریں۔ اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو اپنے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لائے بغیر نہیں بیچ سکتے، پہلی بات۔ نمبر دو پارٹیوں کے درمیان بیچنے کا کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں بیچنے والے آپ نہیں ہوں گے، آپ یہ کہو گے فلاں بیچ رہا ہے تم خرید رہے ہو، میں تمہیں ارینج کر کے یہ چیز دلوا دوں گا، تو پھر یہ کمیشن ہوگا، لیکن وہ چیز پھر آپ کے ضمان میں نہیں ہوگی۔ آپ وہاں سے لے کے جب تک وہ بندہ قبضہ نہیں کر لیتا وہ ہلاک ہو گئی تو کمپنی کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر بیچنے کے لیے آپ لے رہے ہو تو میں نے جیسے پہلے نمبر پہ بتایا کہ اپنے قبضے میں لیں، اس دوران ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے، قبضے میں آنے کے بعد پھر آپ آگے بیچیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر لیں، جو سب سے آسان صورت ہے۔ آپ بتائیں یہ پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اتنے کی دوں گا، بتاؤ تم لینا چاہتے ہو، انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ سے اتنے کی لے لوں گا، لی نہیں ہے لے لوں گا، پھر آپ خریدیں، اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کریں یا خود قبضہ کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہے اب آپ بتاؤ، تو اس دوران اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ واپس کر دے آپ کو، اور اس دوران یہ چیز ہلاک ہو گئی یعنی قبضے میں آنے کے بعد تو آپ کا نقصان ہے، کمپنی کا نقصان نہیں ہے، تو پھر آپ لے جا کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بیچنے کا وعدہ تھا، بیچا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ آپشن ہوگا اس وعدے میں کہ وہ جو بائر ہے نا وہ مکر بھی سکتا ہے، کہہ رہا ہے میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اب میرا موڈ نہیں ہے خریدنے کا۔ یہ تین طریقوں کے علاوہ آن لائن جو خرید و فروخت کے طریقے چل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ انڈیا نے پوچھا میرے بابا میرے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں کرنا چاہتا، وہ زبردستی کر رہے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ زبردستی نہیں کر سکتے بھائی، کسی کی شادی زبردستی کریں گے وہ بیوی سے محبت نہیں کرے گا، اس کو بوجھ سمجھے گا، تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں۔ محمد جنید بھورا والا، منگنی کے بعد منگیتر سے بات کرنے کے لیے سری نکاح کرنا کیسا ہے اپنے دوست کو گواہ بنا کر تاکہ گناہ سے بچ جائے؟ یہ جو ہے نا لڑکے سری نکاح کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
تو لڑکی کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا بھی عام حالات میں قابل تعریف نہیں ہے. تو جب منگنی ہو گئی ہے تو یا تو ڈٹ جاؤ، جا کے بولو کہ ایسی کی تیسی میری شادی کراؤ، ورنہ میں رشتہ توڑ رہا ہوں، کہیں اور شادی کر رہا ہوں. ایسے بدماشی سے کام کریں. یہ خفیہ نکاح، اس کے سائڈ افیکٹ لڑکیوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لڑکا تو کر لیتا ہے، اس کے بعد چھپ چھپ کے ملتا رہتا ہے، اور پھر اس جب بعض دفعہ پریگننسی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ آپس میں اتنے پھڈے ہو جاتے ہیں، لڑکا اس کو چھوڑ دیتا ہے. بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تھوڑا صبر کر لو. ٹائم سے پہلے آگے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر صبر نہیں ہو رہا تو لڑکی والوں کو بتا دو بھائی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے جلدی ہے نکاح کی، آپ نے اگر دینی ہے اپنی بیٹی دے دیں، ادروائز میں منگنی توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں. عبد الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں جہیز کے خلاف ہوں مگر لڑکی کا شوق ہے کہ اس کے گھر والے اس کو تحفے کے طور پر چیزیں اور سامان بھیجیں، تو گفٹ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ مضبوط لہجے میں لڑکی والوں کو بتا دیں کہ مجھے جہیز بالکل بھی نہیں چاہیے. ڈرامے بازی نہ کریں اس میں. بعض دفعہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر سے ہوتا ہے کہ چاہیے، تو پھر بھی وہ دے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. پھر لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو آپ پھر زبردستی نہیں روک سکتے. شمس الدین علی احمد خان انڈیا سے، کیا گدھے کا گوشت کھانا مکروہ ہے؟ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، خاص طور پر کرغزستان اور قزاقستان میں تو گدھے کا گوشت، سنی حنفی بھی گدھے کا گوشت کھاتے ہیں. اور یہ بھی سوال ہے کہ مکروہ کام کرنے سے کیا انسان کو گناہ ملتا ہے؟ گدھے کا گوشت حرام ہے بھائی، صحیح حدیث ہے. حنفی ہو یا شافی ہو، سب کے نزدیک حرام ہے. لاہور میں کھلایا گیا تھا، وہ بھی غلطی سے، جان کر وہاں بھی نہیں کھایا گیا ہے. تو حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کھائیں گدھے کا گوشت، کوئی مکروہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو منع کریں کہ انسان بنو، گدھے کی یہ کیا کھا رہے ہو تم. فہد صاحب کوئٹہ سے، کچھ عرصے قبل ایک مسجد میں موجود تھا. مغرب کی نماز کے بعد پہلے بیان ہوا، پھر نعت پڑھی گئی، اس کے بعد اندھیرا کر کے کلمہ طیبہ وغیرہ کا زور زور سے ورد کیا گیا. بدعتی تو ایسا کرتے ہی ہیں، کیا اہل حق علماء کے نزدیک بھی ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، مسجدوں میں اس طرح اوپنلی اندھیرا کر کے اجتماعی ذکر کرنا یہ بلا شبہ بدعت عمل ہے. کیونکہ مسجد میں جب عام پبلک آئی ہوئی ہے تو آپ ان کو وہی طریقہ بتائیں جو سنت سے ثابت ہے. تو یہ طریقہ اجتماعی ذکر، اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر جہراً ذکر کروانا، یہ اجتماعی حیت ہی ہے، تداعی ہو رہی ہے نا. اس میں کوئی بھی اجتماعی عبادت آپ علی سبیل تداعی نہیں کر سکتے. علی سبیل تداعی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو باقاعدہ پراپر بلا کے اعلان کر کے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اشراق کے نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں لوگ، تو ہر آدمی اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر امام اعلان کرے تمام حضرات سے گزارش ہے آ جائیں جی اشراق کی جماعت ہو رہی ہے، تو یہ بدعت عمل بن جائے گا. تراویح رمضان میں ہے کہ آپ رمضان میں نوافل 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اعلان کر کے، لیکن رمضان جیسے ہی گزرے گا امام صاحب اعلان کریں کہ بھی آ جائیں جی تمام حضرات، ہم 10 رکعتیں یا 20 رکعتیں یا 30 رکعتیں ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدعت عمل کہلائے گا. تو اسی طرح ذکر کو بھی اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کو جمع کرنا، بلانا، اور پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے زور زور سے ذکر کروانا، یہ بھی بلا شبہ بدعت عمل ہے جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. البتہ اگر کوئی مرید اپنے جو کوئی شیخ و مرشد جو ہے اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے بلائے، خاص مریدوں کو، اوپنلی نہ ہو ایسے کہ بھائی کھلے عام سب کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اگر بلائے اور بٹھا کے ذکر کروائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ بھی احتیاط یہ کریں کہ مسجد میں نہ ہو، کیونکہ لوگ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں. پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی تو بدعت عمل ہے. تمام علماء لکھتے ہیں بدعت عمل ہے اجتماعی قرآن خوانی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات آئیں، ان کے ثواب کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے. تو تداعی ہو رہی ہے نا. قرآن جس نے جہاں پڑھنا ہے پڑھ لے. لیکن مدرسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کو کہا جاتا ہے بھائی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت ہوگی، سب طلبہ اکٹھے ہو جائیں. وجہ کیا ہے کہ طلبہ استاذوں کے شاگرد ہیں، تو طلبہ کو تلاوت کا عادی بنانا ہے. تو عادی بنانے کے لیے تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ بیٹھیں تاکہ ناغہ نہ کریں. گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا، جیسے ماں باپ جو ہے وہ ایک نظام بنا کے دیتے ہیں بچوں کو، بھئی صبح سب نے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے. ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے یہ معمول بنایا ہوا تھا. میرے بڑے بھائی جو ہے ہم سب کو فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھتے تھے، سب آ جاؤ بھئی، ہم سب قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بھی اجتماعی ہے، لیکن یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ تربیت کے لیے ہے کہ بھئی ان کو پابند بنایا جائے، ان کو قرآن کی عادت ڈالی جائے. تو ایسے ہی شیخ و مرشد جو صحیح شیخ ہوتے ہیں، میں جاہل پیروں کی بات نہیں کر رہا،
بدعتی پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے وہ جمع کرتے ہیں خانقاہ میں یا مسجد میں ایسے ٹائم پہ جب پبلکلی لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوئے ہوں، ورنہ پھر وہی بدعت کی تائید ہو جائے گی اس سے. تو ایسے وقت میں ان کو جمع کیا اور ان کو اپنی موجودگی میں ذکر کروایا، اور بلند آواز سے اس لیے نہیں کروایا کہ یہ سنت ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ان کا دھیان لگے. ایک دفعہ جب دھیان صحیح طرح سے لگ جاتا ہے پھر وہ چھڑوا دیا جاتا ہے، یہ انداز. تو اتنی یہ تعلیم اور تربیت کے لیے اس کی اجازت ہے شریعت میں. تو ہمارے جو بعض مشائخ لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی ذکر کرواتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کو جمع کر کے کرواتے تھے، اور ان کو عادت ڈالنے کے لیے ایک ٹائم پہ آ جاؤ بھائی تاکہ تمہیں عادت ہو. پھر وہاں کیفیت ہوتی ہے خاص قسم کی، تو ان مریدوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ تعلیم و تربیت کی حد تک تو یہ درست ہے، بشرطے کہ یہ بدعت کا ذریعہ بھی نہ ہو اور اس کو سنت بھی نہ سمجھا جائے. ہوتا یہ ہے کہ تصوف میں جب اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں نا، تو پھر قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ نبی سے یہ ثابت ہے. بھائی نبی سے ثابت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ جہری ذکر کی بیان نہیں کی ہے، وہ سری ذکر کی بیان کی ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، تو حدیث کا مطلب جب بھی بیان کیا جائے گا وہ صحابہ اور نبی کے عمل ہی کو دیکھ کے بیان کیا جائے گا. تو کیا نبی سے اس حدیث کا یہ مطلب ثابت ہے کہ آپ نے ایسے زور زور سے ذکر کیا اور صحابہ نے بھی اجتماعی محفلیں لگائیں اور ہا ہو جو مسجدوں میں ایک شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس بیس پہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھنا شروع کر دیا ہو؟ ظاہر ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو نبی نے جو یہ فرمایا نا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں اتنے جت جاؤ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاگل ہے. تو آج بھی کوئی بھی دین پہ پراپر اور 100% چلتا ہے تو لوگ اس کو پاگل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے خود وہ پاگل ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے مسجدوں میں جتھے لگاؤ اور بتیاں بند کر کے ہا ہو زور سے نہ شور شرابے جیسے ہو رہے ہوتے ہیں آج کل. تو یہ بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو تعلیم و تربیت کی نیت سے کوئی گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو بٹھا کے ذکر کراتا ہے یا قرآن پڑھواتا ہے ایک خاص ٹائم پہ، یا کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ ذکر کرواتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن وہ بھی ٹھیک اس وقت ہے جب اس کو سنت نہ سمجھا جائے، صرف تعلیم اور تربیت ہی سمجھا جائے، اس کو اس سے زیادہ نہ سمجھا جائے. بیرون ملک کیا شادی کے کئی سال بعد بھی باہمی رضامندی سے شوہر طلاق کا حق بیوی کو دے سکتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نیز نکاح نامے میں جو شرائط ہوتی ہیں تو کیا باہمی رضامندی سے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہیں؟ طریقہ کار بھی بتا دیں. نکاح نامے میں جو بھی شرطیں لکھوا لیں اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ہے زبان. تو جو کام زبان سے ہوتا ہے وہ تحریر سے بھی ہوتا ہے. تو شادی کے بعد شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کا حق دے دے، لکھ کے بھی دے سکتا ہے، زبان سے بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ نکاح نامے میں بڑھا کے دے دے یا ویسے ہی لکھ کے دے دے. اب کتنی طلاقوں کا اختیار دے سکتا ہے؟ بھائی جتنی کا وہ دے رہا ہے اتنی کا دے سکتا ہے، منہ سے جتنی الفاظ بولے گا اتنی. اگر وہ بولتا ہے تمہیں طلاق کا اختیار ہے تو ایک طلاق رجعی کا اختیار ہوگا. اگر وہ بولتا ہے ایک طلاق کا اختیار ہے لیکن طلاق بائن کا، یعنی ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا، تو ایک طلاق کا عورت کے پاس اختیار آ جائے گا. اگر وہ کہتا ہے 3 طلاقوں کا اختیار ہے تو تینوں طلاقوں کا اختیار ہو جائے گا. اور پھر اختیار کب تک کے لیے ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار ہے کسی خاص مجلس میں کہتا ہے تو پھر اس مجلس تک ہوگا. وہ اس مجلس میں عورت نے وہ اختیار مسترد کر دیا یا اٹھ کے چلی گئی تو وہ اختیار ختم ہو جائے گا. تو شوہر جتنے ٹائم کے لیے اختیار دے رہا ہے اتنے ٹائم کے لیے ہوگا. ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اس ٹائم کے لیے دے رہا ہے اس ٹائم کے لیے ہوگا. لیکن جب ایک دفعہ اختیار دے دیا تو اختیار ریورس نہیں ہو سکتا، خوب سمجھ لیں. پھر یہ بیگم کے پاس گوٹ چلی جائے گی، اس کی مرضی ہے. طریقہ کار بھی بتا دیں، بتا دیا. اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ بیوی آپ سے علیحدگی چاہتی ہے اور شرم کی وجہ سے مانگنی نہیں ہے علیحدگی، اور آپ بھی چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر بیوی کو اختیار دے دیا جا سکتا ہے. یوں کہہ دیا جائے اگر تم چاہتی ہو تو اپنے اوپر طلاق واقع کر لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے 1 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے تک. ہمیشہ کے لیے نہیں دینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر ساری زندگی شکی رہتا ہے، پتہ نہیں یار یہ رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی. تو ایسے آپ نے آپ کو کیوں لٹکایا جائے؟ تو اس کو یوں اختیار دے دیں کہ بھائی تمہیں 1 ہفتے کے لیے یا 3 دن کے لیے تمہیں اختیار ہے. تو اور 1 طلاق بائن کا اختیار دینا چاہیے، 3 طلاقوں کا نہیں دینا چاہیے، تاکہ دوبارہ میاں بیوی چاہیں تو آپس میں نکاح تو ہو سکے نا. بعض دفعہ دونوں پچھتا رہے ہوتے ہیں بعد میں. لیکن یہ بھی بہت شدید ضرورت میں ایسا کیا جائے، بلا وجہ یہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی بچے کی ولادت کے بعد خواتین کو کتنے دن بعد غسل کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 40 دن بعد.
یہ غلط مشہور ہے. 40 دن آخری مدت ہے، انتہائی مدت ہے. اصل یہ ہے کہ عورت کو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. تو جتنے دن میں وہ بند ہو جائے گا غسل کر کے نماز پڑھنا لازم ہے. 40 دن انتہائی مدت ہے کہ اگر 40 دن میں بھی بند نہ ہوا تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے. تو لوگوں نے اسی 40 کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اصل یہ کہ جب بھی وہ خون بند ہو جائے گا تو نماز شروع کر دے. وہ مفتی صاحب بینک کی نوکری کیسی ہے ذرا تفصیل سے بتائیں، اس میں کون سی نوکری حلال ہے کون سی حرام ہے؟ سودی بینک میں کوئی بھی ایسا کام جس میں کسی بھی طرح سے سود میں انوالومنٹ ہو آپ کی، وہ جائز نہیں ہے. مینیجر کی نوکری حرام ہے کیونکہ وہ تو سارا نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو وہاں آڈٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سارا اسی نظام کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو کیشیئر ہے لوگوں کے چیک کیش کرا کے دے رہا ہے تو وہ سود دینے میں ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، پروفٹ بھی تو دے رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی. اب بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے، اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب بھی بجلی جائے گی تو تم نے ٹھیک کر کے دینی ہے، تو بجلی کا سود سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. چوکی دار ہے، وہ صرف رقموں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، پیسہ تو جہاں بھی ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ اس نوعیت کی اگر کسی کی جاب ہے تو وہ ناپسندیدہ تو وہ بھی ہے لیکن حرام نہیں ہے. ناپسندیدہ اس لیے کہ کیوں پورا ایک اڈا ہے سود کا، تو بھائی وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور کی چوکی داری کر لے. بہرحال اس کی آمدن کو حرام نہیں کہیں گے. اور اسلامک بینک میں ہر طرح کی نوکری جائز ہے. اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، لوگ نا بہت مسئلہ کرتے ہیں، سفر میں ملتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے اسلامک بینک کی جاب کو جائز قرار دیا، اس پہ تو یہ اشکال ہے، اس پہ تو یہ اشکال ہے. میں ان کو اشکال کا جواب دیتا ہوں، پھر وہ بحث کرتے ہیں، لامتناہی بحث شروع ہو جاتی ہے. اس سے مجھے جو سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ جو جس کی فیلڈ نہیں ہے نا اس کو اس کے بارے میں سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ نہ ان کو سود کی ڈیفینیشن کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو قرآن و سنت کا بیسک علم ہوتا ہے. اب اکنامکس پڑھ لی انہوں نے، اکاؤنٹنگ پڑھ لی، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، ٹھیک ہے اپنی فیلڈ کے آپ ماہر ہو گئے، لیکن اسلام کے تو آپ ماہر نہیں ہو نا. تو یہ لوگ پھر بہت زیادہ دماغ خراب کرتے ہیں. پھر ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا، ان کی یعنی مینٹل لیول میں ایک چیز لیول ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں ان کو ہم وہ سمجھائیں. تو ان کو پھر میں شارٹ بات یہ کرتا ہوں، بھائی آپ اس فیلڈ کے ماہر علماء کی تقلید کریں، آپ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو نہ کریں، بس یہی. تو میں اپنا دماغ نہیں مجھے یاد ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو جب یہ کووڈ کے دنوں میں نا بہت زیادہ بحثیں ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا کورونا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں ہے، ڈاکٹر سارے ہی کہہ رہے تھے جتنے ماہر ہیں کہ بھائی ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، وہ بڑی بحث کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ ذرا ان کو سمجھائیں. وہ نا کووڈ کے علاج میں ایک صاحب بڑی بحث کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کووڈ تو ہے لیکن یہ علاج یہ نہیں، یہ والا ادرک اور پتہ نہیں پودینہ وغیرہ ملا کے پلا دو، اس طرح کے علاج بہت آ رہے تھے مارکیٹ میں. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو ذرا آپ سمجھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر نہیں. انہوں نے کہا میں اپنا دماغ ضائع نہیں کروں گا، کسی ڈاکٹر کو اشکال ہے تو میں بات کروں گا، ایک عامی آدمی پہ میں اپنا دماغ خراب نہیں کروں گا. تو بعض مسائل پیچیدہ، سود کے مسائل آسان نہیں ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں. ہم نے جب بینکنگ پہ فتویٰ دیا نا، 1 سال بینکوں کو پڑھا ہے، ان کی کلاسیں، ان کے لیکچر اٹینڈ کیے کہ یہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ. پھر شریعت کے بارے میں تو الگ بحثیں ہوئی ہیں علماء کی، کئی مہینے علماء کی بحثیں چلتی تھیں ایک مسئلے پر. بینکنگ کے لیے جو نظام وضع کیا نا، معایر شرعیہ کے نام سے اتنی موٹی کتاب ہے وہ، اور ہے بھی پوری انگلش اور عربی میں. پہلے تو عربی میں پھر اس کا انگلش میں، اردو میں تو ہے ہی نہیں جہاں تک میری معلومات کے مطابق. تو وہ عربی میں معایر ہیں. اب علماء نے بڑی محنتیں کر کے وہ ایک معیار کہتے ہیں، لا، ضابطہ، قانون، جو ہوتا ہے نا معیار جس پہ جو بیسک لاز ہیں ان کو،
تو وہ معایر اس کی جمع آتی ہے نا, تو وہ پوری کتاب لکھی ہے بڑی محنت کے بعد. تو اب یہ کہ اتنی محنت ہوئی ہے ایک چیز پر اور ایک پوری کتاب وجود میں آئی ہے, وہ شرعی ایڈوائزر کو دی جاتی ہے. وہ اب وہ نئی نئی تحقیقات نہیں کر رہے تھے شرعی ایڈوائزر, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں کس لا کے تحت اس کی اجازت ہے اور اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ بھی اب اتنا نہیں ہے کہ دوبارہ سے تحقیقات ہی کرتا رہے بیٹھ کے. اب ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عامی آدمی آ رہا ہے کہ جی آپ نے بینکنگ کو کیسے حلال کر دیا, اس پہ کیا ہے. ہم بیٹھ کے اس کو سمجھاتے رہے, اس کے سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا. پھر وہ کہتا ہے آخر میں جب کچھ نہیں بنتا نا تو وہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, بات ایک ہی ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے ہے, لیکن ادھر سے کان ہم پکڑ رہے ہیں اس میں پکڑ ہی نہیں رہے کان. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. کیا مطلب پوچھو اور جو جواب ملتا ہے اس پر عمل کرو. اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پوچھ رہے وہ خود ماہر عالم نہیں ہے, یا ماہر عالم تو ہے لیکن 2 نمبر آدمی ہے. آپ کو اعمال سے پتا چل گیا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو, تو یہ اندھی تقلید ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی تحقیق کرو تحقیق کرو. شریعت میں 2 طرح کے مسائل ہیں, کچھ اتنے واضح ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, کچھ پیچیدہ علوم ہیں. اس کے لیے آپ کو 8-10 سال مدرسوں میں پڑھنا پڑے گا, پراپر علم حاصل کرنا پڑے گا. نہیں پڑھتے تو پھر کسی پڑھے ہوئے کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری ہے, مولوی ٹھیکیدار بن گئے ہیں. بھائی دین میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, واقعی نہیں ہے. تبھی ہم کہتے ہیں جو بھی آئے گا ہم اس کو پڑھائیں گے, لیکن پڑھے تو صحیح نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں ایک مخصوص طبقہ مدرسے میں پڑھ سکتا ہے باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا, پھر ہم کہتے ہیں چند لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کلینک کھول کے بیٹھ گئے, لوگوں کا علاج آپ نے شروع کر دیا, گورنمنٹ آپ کو اٹھا کے لے گئی, بھائی ڈاکٹر علاج کرے گا. آپ کو علاج پہ ڈاکٹروں کی ٹھیکیداری ہے, ڈاکٹر نے ٹھیکیدار کیا؟ تو گورنمنٹ کیا کہے گی, نہیں بھائی ڈاکٹر ٹھیکیدار نہیں ہے, میڈیکل کالج میں کوئی بھی داخلہ لے سکتا ہے, آپ چلے جائیں آپ پڑھ لیں. تو کس نے منع کیا ہے؟ اب یہ لوگ نہ مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں, نہ یونیورسٹیوں میں پراپر دین کا علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر جب جہالت میں بکواسات کرنا شروع کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو, تو کہتے ہیں دیکھو دین پہ ٹھیکیداری کون کس کی ہے, مولویوں نے ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے. تو ٹھیکیدار ہم جب سمجھتے, جب ہم کہتے ہیں مدرسے میں آپ, میں تو کالج میں پڑھتا تھا, ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر میں پڑھ رہا تھا, میں کالج میں جایا کرتا تھا میں. تو میں جب مدرسے میں گیا کہ میں پراپر عالم بننا چاہتا ہوں, تو مدرسوں والوں نے تو مجھے نہیں کہا کہ دین تو ہمارے تو باپ دادا کا ٹھیکا ہے, یہاں پہ تو کالج سے کدھر سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسٹ ویلکم, آپ آؤ ہم آپ کو پڑھائیں گے, ہم پراپر وے میں پڑھ کے. اب آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے نئے نئے جو مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں, پڑھنے کی ان کو توفیق ملتی نہیں ہے. 4 کتابیں ادھر سے 4 ادھر سے 4 ادھر سے 6 ادھر سے پڑھ کے فتوے جھاڑنا شروع. پھر جب علماء کہتے ہیں ان سے مت مسئلے پوچھو, یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں دین میں کس کا ٹھیکہ آ گیا ہے, ٹھیکیدار بن گئے مولوی لوگ. ہر چیز کو پراپر وے میں آپ کو حاصل کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ مسائل بتانے کے اہل ہیں, اس سے پہلے آپ اہل نہیں ہیں. چھوٹی موٹی باتیں تو وہ تو دین کی سب کو ہی پتہ ہوتی ہیں. تو جب بھی ڈیپ مسائل میں جائیں گے, تو یہ بینکنگ کے مسائل اتنے آسان ہوتے ہیں نا, تو اس پہ عرب علماء اور قطر کے علماء اور ملیشیا کے علماء اور مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کی کئی مہینوں کی بحثیں تھوڑی ہوتی. آج بینکنگ کے مسائل پہ لوگ یونیورسٹی کے پروفیسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں ایکچولی بتائیے گا. ایسے اسکالر سے جن کو پتہ ہی نہیں, الف بے بھی نہیں پتا, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اسلامک بینکنگ کیا ہے. کوئی پھینک رہا ہے کہ ہاں حلال ہے, کوئی کیا پھینک رہا ہے کہ جائز نہیں. ایک صحافی ہیں, ان سے کسی نے ٹی وی میں سوال کیا یہ اسلامک بینکنگ کیا ہے, کہتے ہیں یہ سب ٹوٹلی ڈرامہ ہے. ابے بھائی تو صحافی ہے, تو تجزیہ نگار ہے, تو عمران خان پہ بات کر, تو مولانا فضل الرحمان پہ بات کر, تو بھائی نواز شریف پہ بات کر, تیرا بینکنگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بینکنگ, ایک بڑے مشہور صحافی ہیں میں نام نہیں لوں گا, کہہ رہے نہیں میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں بینکنگ پر. آپ 100 دفعہ بھی پڑھو گے نا پھر بھی فارغ رہو گے, کیونکہ بیسک نالج ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور بیسک نالج تو عربی میں, عربی کے تو 4 لفظ نہیں آتے آپ کو نہ فقہا کے اختلافات کا پتہ ہے, نہ ان کے دلائل کا پتہ کہ کون سے مسائل سود میں اتفاقی ہیں, کون سے اختلافی ہیں, نہ حلال ہیلوں کا پتہ, نہ حرام ہیلوں کا پتہ. سود میں کچھ ہیلے ایسے ہیں وہ اختیار کرو گے سود سے بچت ہو جائے گی, کچھ ہیلے ایسے ہیں کہ وہ سود میں اور پڑ جاؤ گے آپ. مثال کے طور پر
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا، اور انہوں نے کھجور، پرانی کھجور نئی کھجور کے بدلے میں خریدی یا نئی کھجور پرانی کے بدلے میں. وہ واقعہ کیا تھا، میرے وہ طالب علم بیٹھے ہوئے جہاں میں ہمارے شاگرد ہیں ماشاء اللہ بھائی، حضرت بلال کا وہ واقعہ ہے نا. اب حضرت بلال نے کیا کیا تھا کہ تازہ کھجوریں بیچیں، یا یعنی پرانی کھجوریں زیادہ لے لیں، یا برعکس کیا، ایسا ہی کیا تھا نا. تو وہ جو مجھے یہ پتا ہے کیا کیا تھا، مجھے یہ بتا دیں خالی کہ پرانی کھجوریں بیچ کے تازہ لی تھیں یا تازہ بیچ کے پرانی لی تھی؟ اچھی کھجوریں، یہ بیٹھے ہوئے، ہاں یہ ہو گیا، یہ بھی بینکنگ میں ہوتے ہیں میرے شاگرد نے، یہ بھی وزیرستان کے ہیں. اب ہم نے جامعہ میں ان کو بھی پڑھایا ہے، تو اگر ٹھیکیداری ہوتی تو ہم کہتے نہیں کراچی والا پڑھے گا، وزیرستان والا نہیں پڑھے گا، اور کالج والا نہیں پڑھے گا، جس کا بابا مولانا ہوگا اسی کا بچہ پڑھے گا. تو مدارس کے سینے تو بہت کھلے ہوئے ہیں بھائی، بہت کھلے ہوئے سینے ہیں، سب کو مدرسے کہتے ہیں آ جاؤ. اور اگر مدرسوں میں منجن بک رہا ہوتا نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو بھی آتے ایک سال میں اندازہ ہو جاتا کہ یہاں کیا بک رہا ہے، منجن. لیکن جو آتا ہے 8 سال پورے کر کے نکلتا ہے، اس کو پہلے سال ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہاں منجن نہیں بک رہا. اب یونیورسٹی میں جب تم جاؤ گے تمہیں پتہ ہے 4 سال کے بعد ڈگری ملے گی، ٹھیک ٹھاک ویلیو ہے اس ڈگری کی. تو لیے غلط علم بھی دیں صحیح علم بھی دیں، ڈگری تو کام کی ہے نا، جاب اچھی ملے گی. مدرسے میں آنے کے بعد آپ کو پتا ہے جو ڈگری ملے گی اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو وہاں تو علم ملے گا تو آپ پڑھو گے، ورنہ نہیں پڑھو گے. پھر بھی وہاں اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب منجن نہیں بک رہا، کچھ پڑھایا جا رہا ہے، نالج آ رہی ہے. میں نے بھی جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کے میرے طلبہ ہیں نا، جو کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، بیچلر سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں. تو 1 سال پڑھا نا جب انہوں نے، ہمارے شاگرد ہیں، میں نے ان سے کہا آپ بتاؤ یہاں یہ جو مولوی لوگوں کا مدرسہ ہے جامعۃ الرشید یا دارالعلوم کرنگی، اب آپ کا کیا خیال ہے، یہاں منجن بکتا ہے، الو بناتے ہیں مولوی لوگ؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا الو بناتے ہوتے تو بھاگ جاتے نا آپ، تو اگلے سال پڑھنے کا ارادہ ہے؟ کہہ رہے 100% ارادہ ہے بھائی. تو آپ کہہ سکتے ہو مولویوں نے مولویوں کے بچوں کو بیوقوف بنا دیا، ڈاکٹروں کو بھی بیوقوف بنا دیا ہم نے کیا؟ یعنی ہم وہاں اگر دیوبندیت پڑھا رہے ہوتے، لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں دیوبندیت پڑھائی جاتی ہے، اسلام نہیں پڑھایا جاتا. او بھائی دیوبندیت پڑھا کے آپ 4 آدمیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، 4,000 4 لاکھ افراد کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ علماء دیوبند اگرچہ مدرسے پڑھا رہے ہیں، پڑھا دیوبندیت نہیں رہے ہیں، پڑھا اسلام رہے ہیں، تبھی لوگ ٹکے ہوئے ہیں مدرسوں میں، اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مدارس کے خلاف، پھر بھی پھل پھول ہی رہے ہیں. دارالعلوم کرنگی جا کے دیکھ لو، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. تم نے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جیسا دارالعلوم کرنگی ہے. منجن بک رہا ہوتا نا تو اتنی بڑی تعداد میں 8 9 سال کے لیے طلبہ اپنی جوانی وہاں وقف نہیں کرتے. بنوری ٹاؤن میں چلے جاؤ، بنوری ٹاؤن میں تو اب باہر کے طلبہ کم آ رہے ہیں کیونکہ مشرف نے پابندی لگا دی، ورنہ ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ، کون سے افریقہ، میں خود ملا ہوں بنوری ٹاؤن میں، بڑے بڑے یعنی پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اگر ان مدرسوں میں منجن بک رہا ہوتا تو وہ منجن ملیشیا والوں کو بھی آپ نے الو بنا دیا، افریقہ والوں کو بھی الو بنا دیا. اس کا مطلب جو مدرسوں کے خلاف بول رہا ہے نا، وہ خلاف بول کے اپنی پڑیا اور منجن بیچ رہا ہے. مدارس منجن نہیں بیچ رہے، اسلام پڑھا رہے ہیں. ابے نہیں آئے گی سمجھ میں تم لوگوں کے، نہیں تو ایسے بے وقوفوں کے پیچھے پڑے رہو، پھر جا کے علماء کو چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا، لوگ جاہلوں کو مقتدا اور رہبر بنائیں گے. باقی وہ بات میں بار بار کرتا رہتا ہوں کہ بھائی پھر علماء میں 2 نمبر بھی تو ہیں، تو ابھی وہ تو ہر فیلڈ میں ہی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، تو آپ 2 نمبر کو نہیں، آپ 1 نمبر کے پاس جاؤ نا. لیکن آنا مسائل کا علم علماء ہی سکھائیں گے آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی ہیں اور کیلے، وہ چھوڑو، وہ کسی کا نام نہیں لیتا، عجیب ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہو کہ بھائی وہ کہو کہ یار یہ مولوی تو یوں ہیں تو لہذا اب میں دین سیکھوں گا میکینک سے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ ڈاکٹر سے سیکھوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی ڈاکٹر ہی ہے. اب یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ 2 نمبر 1، تو آپ کو ڈاکٹر کا کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ 2 نمبر 1 نمبر ہے؟ کچھ دن اس کے پاس بیٹھو گے، سنو گے، اندازہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح علماء کا تو اور آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دین ضروری ہے. تو اللہ نے دین کے جو ماہرین رکھے ہیں نا دنیا میں، تھوڑے وقت ان کے پاس بیٹھ کے اندازہ
ہو جاتا ہے. تو کسی بھی غیر عالم سے جب آپ مسائل پوچھتے ہو یا اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہو تو خوب سمجھ لو ضلوا واضلوا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے, خود بھی گمراہ ہوگا تمہیں بھی گمراہ کرے گا. تو دین علماء سے. اور بعض اشکالات ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو اس میں آپ اپنے عقل کو کہو کہ یار ہمارا مینٹل لیول نہیں, ہماری عقل اتنی ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کہو کہ یہ علماء ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کا اس لیول کا علم نہیں ہے. بہت سی باتیں ڈاکٹروں کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ٹیکا پھر بھی اسی سے جا کے ٹھکوا رہے ہوتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کہ یار نہیں آ رہی لیکن یہ پڑھا لکھا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا اندھی تقلید ہر ایک کی شروع کر دو, پہلے یہ تو ہو نا کہ یہ صحیح عالم ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد. اور دوسری بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, اس زمانے میں کوئی عالم آپ کو چاروں اماموں سے اگر ہٹا رہا ہے تو نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو, نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے وہ کوئی بھی عالم, کیونکہ یہ دین نیا نہیں آیا, یہ بہت پرانا ہے. اور چاروں اماموں نے اس کی تدوین بھی کر دی, اس کو مرتب بھی کر دیا, صحیح غلط کو نکال بھی دیا اور صحیح کو دلائل کے زور پہ جو ہے نا مسائل لکھ لی ہیں. اب اگر کوئی پانچواں فرقہ لانے کی کوشش کر رہا ہے یا چاروں کو ملا کے ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ لیبل بہت اچھے لگا رہا ہے, سمجھ لو کہ نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہے, وہ منجن بیچ رہا ہے. صدیوں سے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا, اور انہی علماء کو فالو کرنا پڑے گا جو اسی راستے پہ لا رہے ہیں. لوگ ابھی ایک کسی نے مجھے کلپ بھیجا, کسی نے سوال کیا کہ اچھا جی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, امام شافعی, اس کیا دلیل ہے؟ اگلے نے جواب دیا کوئی دلیل نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کچھ نعرے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں, اس نے کہا کہ ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں اور کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. یہ پتہ ہے بعض دعوے اوپر سے بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, ایک دم انسان خوش ہو جاتا ہے, یار بات بڑی کیا کی ہے اس نے, جاندار, یار کیا اسے ابو حنیفہ کو بیچ میں گھسیڑ دیا, شافعی کو گھسیڑ دیا, ہم صرف کس کے پابند ہیں؟ قرآن و سنت کے. تو اس عالم کو چاہیے کہ پھر وہ آپ سے کہے کہ مجھ سے نہ پوچھا کرو, کیونکہ جب ابو حنیفہ نہیں ہے تو پھر میں بھی بیچ میں نہیں ہوں. پھر یہ بات بھی تمہیں مجھ سے نہیں پوچھنی چاہیے تھی, ڈائریکٹ کس میں دیکھنی چاہیے تھی, مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ جیسے ابو حنیفہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان سے پوچھو, تو کسی بھی مولوی کی کوئی دلیل نہیں ہے, کسی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے پوچھو. پھر کیوں سنتے ہو فلاں کا کلپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں ریفرنس دیتے ہیں, وہ قرآن سنت پیش کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل پیش کرتے تھے؟ ساری فقہ کی کتابوں میں دلائل قرآن و سنت ہی سے لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی کے ان کی شرح المہذب جو علامہ نووی نے لکھی ہے, جس میں امام شافعی کا فقہ ہے, اتنی موٹی کیوں ہے وہ, اتنی جلدوں میں؟ قرآن و سنت سے مزین ہے. فقہ حنبلی اٹھا کے دیکھو, قرآن و سب کے دلائل ملیں گے, فقہ حنفی میں سارے دلائل ملیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں دلیل کہوں نا تمہیں اس کو ماننا پڑے گا, جس کو ابو حنیفہ دلیل کہیں اس کو تمہیں ماننے کی اجازت نہیں ہے. جس حدیث کو میں صحیح کہوں وہ صحیح ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. جس حدیث کا جو میں مطلب بیان کروں گا وہ مطلب ہے, ابو حنیفہ نے جو مطلب بیان کیا وہ کھوپڑی میں. تو یہ ابو حنیفہ سے ہٹا کے قرآن و سنت میں نہیں لانا ہوتا. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی جو 1400 سال سے تشریح ہو رہی ہے نا, وہ لوگ گھاس کھا رہے تھے. تشریح میں کروں گا قرآن و سنت کی کیا ہے, تو آپ بولیں کائنڈلی آپ اپنی تشریح سائڈ پہ رکھیں, جو اسلاف سے تشریح چلی آ رہی ہے نا کائنڈلی آپ ہمیں وہی بتائیں. ایک عورت کسی عالم کے پاس گئی, افریقہ میں فقہ مالکی ہے نا, تو کسی عالم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت سے بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دیں آپ, وہ قرآن و سنت آپ سے زیادہ سمجھتے تھے, کیونکہ آپ جب اجتہاد کرو گے نا اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو اس لیے امام مالک, کائنڈلی امام مالک کا قول. وہ عورت بڑی ذہین تھی. آج کل کے اسکالرز یہی کر رہے ہیں, آپ کو مجتہدین سے کٹا کے کر کیا رہے ہیں, پھر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں. اور آپ ایک دفعہ مجتہدین سے کٹ گئے نا, پھر قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچنے سے زیادہ آسان کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہر آدمی الو بنانے کی مشین بنا ہوا ہے. آج عصر کے بعد ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن و سنت سے دلائل بھی دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں مغنیہ تھی, گانے والی تھی, اور غنا گانے کو بولتے ہیں, حدیث میں یہ آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گانا بالکل جائز ہے, لہذا یہ موسیقی حلال اور گانا حلال. تو مفتی صاحب کیا دلیل ہے قرآن و سنت سے؟ میں نے کہا آپ غامدی صاحب تک میرا پیغام پہنچا دیں
ہم تو مجتہدین کی اقوال نقل کرتے ہیں اور امت کا اجماع کہ وہاں مغنیہ سے مراد گانا گانے والی نہیں ہے. شعر و شاعری کو ترنم سے پڑھنا بھی غنا کہلاتا ہے. کوئی بھی چیز ترنم سے اچھی آواز سے پڑھنا بھی غنا. غنا کا ہمیشہ گانا مطلب کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن لیس منا, جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا, غنا نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا قرآن گانا گا کے پڑھیں گے, ہم گنگنائیں گے کیا؟ کیا مطلب خوبصورت آواز سے جو قرآن نہیں پڑھتا وہ؟ تو خوبصورت آواز کو, ترنم سے, شاعری کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ان سے کہیں کہ پھر آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی بھی اسکالر کہتے ہیں نا گانا گانا اور موسیقی, تو اس کی حدود کیا ہیں؟ اگر کوئی مائیکل جیکسن کا ڈانس سنتا ہے, دیکھتا ہے اور گانا سنتا ہے تو حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا یہ سارے اسکالرز یہاں کے کیا ہو جائیں گے, اگر یہ حلال کہتے ہیں نا تو لوگ پکڑ کے کوٹ دیں گے ان کو. ابے مائیکل جیکسن کو بھی سننا جائز ہو گیا, اس کی موسیقی بھی. اگر کہتے ہیں حرام ہے تو پھر حرام ہونے کی قرآن و سنت سے دلیل بتاؤ. کوئی قرآن, وہ بار بار کہہ رہے تھے قرآن میں دکھائیں گانا کہاں حرام ہے, قرآن میں دکھائیں گانا موسیقی کہاں حرام ہے, قرآن میں دکھائیں. میں نے کہا قرآن میں دکھاؤ مائیکل جیکسن یا اس جیسے ڈانسر کا گانا سننا اور اس کا ڈانس دیکھنا حرام ہے, قرآن و حدیث میں دکھاؤ. میرے پاس تو کوئی ایسی قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے. ہم تو اجماع امت کو فالو کر رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں کوئی مشہور کہیں بھی نہیں تھی یہ چیزیں. آپ دکھا دو. تو آپ بتاؤ کہ مائیکل جیکسن یا اس جیسی کوئی بھی شخصیت ہمارے ملک میں آتی ہے اور وہ اسی طرح سے اسٹائل میں تھرکتا ہے اور اسی طرح سے گاتا ہے اور وہی موسیقی کی دھنوں پہ لوگ تھرکتے ہیں, اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل بولو نا, بتائیں. تو نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کیوں حرام کہتے ہو؟ اس گانے کو حرام کہہ رہے ہیں جس کو علماء حلال کہتے ہیں, سوری اس گانے کو حرام کہتے ہیں جس کو علماء حلال. تو ان کو تکلیف صرف مولویوں سے ہے, ورنہ گانے کی بہت ساری قسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو یہ خود بھی حرام کہیں گے. تو بھائی اس کے حرام ہونے کی جو آپ کے پاس دلیل ہے نا, تو ہمارے پاس اس سے نیچے والے گانے کے حرام ہونے کی وہی دلیل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے نا علماء کو فالو کرو جو صدیوں, اور ان علماء کو جو آپ کو ان مجتہدین سے کٹاتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ خود بھی اس کے پابند ہیں. کل کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی یوتھ کلب والوں کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا نہیں, وہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے, اب پتہ نہیں ان سے پوچھا بھی ہے کہ نہیں پوچھا, لوگ غلط خبریں بھی پھیلا دیتے ہیں. لیکن بالفرض پوچھا بھی ہو یا جواب بھی دیا ہو, میں فرضی ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو, کیونکہ جب تک پوری تحقیق نہ ہو کسی کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جائے. تو یوتھ کلب والوں کو تو میں بھی بڑا سپورٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ نماز جو سکھا رہے ہیں لڑکیوں کو, وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یوتھ کلب والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ فروئی مسائل کی وجہ سے کسی کو برا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے, یہ چھوٹی نماز تو پڑھوا رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں پھر آپ کی کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یوتھ کلب والوں سے پھر میری پیغام پہنچا دیں, میرے سے بھی رابطے میں ہیں اور بڑے اچھی طرح, لیکن میں بحث کرنا نہیں چاہتا کسی سے ان مسئلوں میں. ایسا نہ ہو میرا یوتھ کلب والوں سے عورتوں کی نماز پہ مناظرہ شروع ہو جائے. تو میں نہیں چاہتا میری صلاحیت ادھر استعمال ہو اور ان کی صلاحیت میرے خلاف استعمال ہو. جو کام وہ پازیٹو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. لیکن جو عام آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا تو میں اس کو دلیل دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اگر وہ آپ کو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں فرق کیا ہے, تو آپ بتاؤ کہ بھی علماء سے ہم نے یہی سنا ہے. وہ علماء جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, جو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا. جو مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں صدیوں سے, وہ یہ کہتے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو ہم ان علماء کے فتوے کو فالو کریں گے. رہا مسئلہ دلیل کا, تو ان سے کہیں بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر کوئی حدیث نہیں ہے, بار بار میں سوال اٹھاتا ہوں, اب تک کوئی جواب کسی نے نہیں دیا. اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی؟ نہیں, کہیں بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت چلے گی. بلکہ حدیث میں تو یہ ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو ہمارے اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے تو سمٹ کے نہیں پڑھی ہے, تو عورتیں بھی سمٹ کے نہیں پڑھیں گی. تو بھائی اسی طرح حدیث میں آتا ہے خذوا عنی مناسککم, صحیح حدیث ہے, جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورتیں کیوں نہیں دوڑ رہی ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے, وہ اصول ٹوٹتے نہیں ہیں. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں کتنے بڑے علامے ہوں گے, مانتے ہیں تقویٰ بھی ہوگا, بھائی ان جیسا مینٹل لیول نہیں ہے. وہ ان کی علمی اپروچ نہیں ہے, تبھی تو پوری دنیا نے ان کو فالو کیا ہے. آج کسی اسکالر کو اتنا تھوڑی کوئی فالو کر رہا ہے.
بڑے بڑے علاموں نے ان چاروں کو فالو کیا ہے. آج کے اسکالر میں 4 فالو کر رہے ہوں گے تو 4000 مخالفت کر رہے ہوں گے. تو کون زیادہ لائق اتباع ہے؟ ان کی تحقیق کو مانے یا ان کی تحقیق کو مانے؟ ان کی تحقیق کو مانا جائے گا جو صدیوں سے امت اس کو مان رہی ہے. تو یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ بھائی جو یہ کہتا ہے نا مرد عورت سمٹ کے نہیں مردوں کی طرح پڑے گی، حدیث میں نہیں ہے. تو حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ عورت چلے گی. بعض لوگ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ تمہارے لیے ہم میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. پہلی بات، حضرت عائشہ کا یہ قول کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے خود اعتراف کیا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات، وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہو گیا نا. جب عائشہ کا قول حدیث کے قول کے مخالف ہوگا تو کس کو لیا جائے گا؟ پیغمبر کے قول کو لیا جائے گا نا. کیونکہ بار بار لوگ کہتے ہیں کسی امتی کو پیغمبر کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی. نبی تو کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کیا ایسے کرو، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ہم جیسے کر رہے ہیں ویسے کرو. تو آپ جیسے اب کبھی ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لے آتے ہو، کبھی امام شافعی کو لے آتے ہو، تو اسی طرح تو حضرت عائشہ کا مقابلہ بھی نبی سے ٹھیک نہیں ہے. اور اگر حضرت عائشہ ہی کو فالو کرنا ہے تو حضرت عائشہ تو یہ بھی کہہ کے گئی ہیں، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. دلیل دیتے کہ نہیں، نبی نے کیا فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، عورت بھی مسجد میں آئے گی، عورت کو نہیں روک سکتے آپ. وہاں آپ حضرت عائشہ کے قول کو کیوں نہیں لے رہے جبکہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ تو کہیں بھی اصول جو ہے نا یہ ٹکتے نہیں ہیں. تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی، چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی، اور دلیل مانگتے ہیں، تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی، دوڑے گی نہیں. وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، حج کرنے، تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں. عورت سینہ نہیں اکڑاتی، حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کیا، حج کیا، ایسے کرو. تو عورت کو بھی آپ حکم دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا، عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آہستہ لبیک کہتی ہے. کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے، وہ بھی ضعیف سند سے ہے، وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے. تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت. کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے. امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی، ان کا تذکرہ کر دیا. اور پھر 4 اماموں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر. پھر وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی، دوڑے گی نہیں. کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی. لبیک آہستہ کہیں گی، کیوں؟ اجماع امت ہے. تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھیں. تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں. جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی، اب 8 کر دی انہوں نے، 10 کر دی. تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ دیکھنا اب جو جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، وہ اجماعی مسائل کو چینج کریں گے اور وہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں نے ایسی پیشگوئی کر دی تھی کہ دیکھنا کچھ اسکالرز فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا مروہ میں چلتی کیوں ہے، عورت دوڑے گی، کیونکہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مجھے فتویٰ مل گیا ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا. انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت دوڑے گی صفا مروہ میں، اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی جب دوڑے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی اوپر کی دلیل دی ہے. بھائی جب نبی دوڑے ہیں، بلکہ حضرت ہاجرہ وہ تو خاتون تھی نا، حضرت ابراہیم کی زوجہ، تو جن کی سنت میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ تو عورت تھیں. تو عورتوں کو تو اور دوڑنا بنتا ہے. اب جب انہوں نے فتویٰ دیا نا تو لوگ حیران ہیں، بھائی یہ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو سعودیہ ہی کے مفتیان کرام میں ان پہ رد کیا. انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے، اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز. آپ پرانے فتاوی میں کوئی ایک قول تو کسی مجتہد کا دکھا دو. ہم آپ کو دکھائیں گے ابو حنیفہ کی کیا قول ہے، امام شافعی کا کیا قول ہے، امام احمد کا کیا قول ہے، امام مالک کا کیا قول ہے. یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے بھائی. امام احمد تو امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ آج کے اسکالر، اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں، ہم دیوبندیوں مفتیوں کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں وہ فلانے مفتی وہ عربی ہیں.
بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو, امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, ہم ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے, دیوبندیوں سے بغض میں امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا, امام مالک کو بھی چھوڑ دیا, امام احمد کو بھی چھوڑ دیا, امام شافی کو بھی چھوڑ دیا, اور کسی عربی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں, اور لیبل کیا لگا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو کیا پتا, ان بر صغیر کے مولویوں کو کیا پتا. جو بھی علم حاصل کرے گا نا, وہ چاہے بر صغیر کا ہو, چاہے وہ انڈیا کا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا, اس کو سب پتا ہوگا. جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ مکہ کے اندر بھی پیدا ہوا ہوگا نا, اس کو پتا نہیں ہوگا. تو اس لیے ملتے جلتے نام, میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں, کسی عربی یا کسی سلفی, علماء سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اختلافات میں کرو گے کیا؟ قرآن و سنت کی اس تشریح کو مانو گے جو ان ائمہ نے تشریح کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار میں یہ مضمون اس لیے بیان کرتا ہوں, اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے یہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے نام پہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے, امت ٹوٹ رہی ہے بے لگام اونٹ کی طرح. کبھی کوئی ادھر سے فتویٰ نکل کے آئے گا, وہ کہہ رہے قرآن و سنت, وہ کہہ رہے قرآن. ہمارے مسقط میں ایک دوست ہے, میری ان سے بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کسی عربی نا عالم کا مجھے ویڈیو بھیجی, کسی سلفی عربی عالم تھے, لال رومال, بڑے خوبصورت ماشاءاللہ. انہوں نے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو ہم فالو کریں یا مجتہدین کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا کلا, ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کتنی مضبوط بات ہے. میں نے کہا یہ بات بہت مضبوط ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پابند نہیں تھے. یہ ہیں باقی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ قرآن. اور میں نے کہا سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی قانونی طور پر مضبوط تھا نا, سعودی عرب میں دین میں تحریف کا راستہ نہیں کھلا تھا, علماء پابند تھے. سعودیہ ہی کے بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ حنبلی پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایسا سوال کر رہے ہو جیسے فقہ حنبلی قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہمقانہ سوال. لیکن ہوا کیا ہے, جب فقہ حنبلی کو سعودیہ میں چھوڑا گیا ہے نا, تو قرآن و سنت کے نام پہ اب کیا ہو رہا ہے, عرب ملکوں میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ گورنمنٹ جس چیز کو حلال کرنا چاہتی ہے نا, اپنی مرضی کے مولوی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلتا کر دیا. جیسے کہ پاکستان میں تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں گورنمنٹ ایک فقہ کی پابند ہوتی نا, یا ایک کی نہ ہوتی, کم از کم اس کی پابند ہوتی کہ چاروں فقہ سے خروج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اتنی بھی پابندی ہوتی, تو یہ جو عدالت میں قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کا راستہ کھلا ہوا ہے, یہ راستہ نہ کھلتا. اب گورنمنٹ پتہ کیا کرتی ہے؟ ایوب خان نے پہلے یہ کیا تھا. ایوب خان کو دوسری شادی پہ پابندی لگانی تھی, تو اس نے کیا کیا بھائی, یہاں کے مولویوں سے فتویٰ لیا, سب نے کہا بھائی حرام ہے, پابندی نہیں لگا سکتے آپ. اس نے کیا کیا, جب پابندی لگانی ہے, لبرل سیکولر حکومت بنانا ہے پاکستان کو, ایک لبرلزم کی طرف جانا ہے, مصر سے مولوی منگوائے. انہوں نے قرآن و سنت کو آڑا ترچھا کر کے نا فتویٰ دے دیا کہ ایکچولی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری پہ پابندی نہیں لگا رہے, ایکچولی اس کی کچھ حدود متعین کر رہے ہیں. اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ ہر آدمی 4-4 8-8 لے کے گھومنا شروع کرے گا, عورتوں کے حقوق آئے ہوں گے, یہ ہو جائے گا. ایسی لمبی چوڑی اس کی پوری تحریر ہم نے پڑھی ہے. وہ گھما کے نا, وہ جو مصر سے چند مولانا لوگ بلوائے انہوں نے, تو اس نے یوں ایکچولی اس کو یوں کر کے نا پہلی بیوی کی اجازت ضروری اور قرآن و سنت کے لیول لگا کے قانون بنا کے تھوپ دیا ہمارے اوپر. اگرچہ ہم پہ اثر, مجھ پہ تو بالکل بھی اثر نہیں ہوا, لیکن لوگوں پہ کیا کر دیا, بولو نا, تھوپ دیا. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اگر لگام نہ دی نا ان لوگوں کو, لا جو صدیوں سے مرتب ہے اس کا پابند نہ بنایا, تو مولوی کو کون سنبھالے گا؟ مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں, تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا. جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی, اب دیکھو میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو میں علماء کے سامنے جواب دے ہوتا ہوں کہ یہ آپ نے نکالا کہاں سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے تو یہ بھی نکال سکتے تھے, یہ بھی نکال سکتے. تو اس پہ پہلوں نے اس کا بھی حوالہ دو کہ پہلوں نے کیا فتویٰ دیا ہے, قانون کیا جو مرتب ہے, تو اس کا ریفرنس مجھے لگانا پڑے گا, ورنہ میں قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں تو کچھ تحریف اس سے کم تھوڑی ہوگی. اس سے تحریف کیا ہو جائے گی, دروازہ چوپٹ کھل جائے گا تحریف کا. تو اب کیا کیا جو ایوب خان نے نا, وہ لا کے قرآن و سنت کا لیول لگا کے اتنے سارے قوانین کو اٹھ پٹانگ. پھر علماء نے کہا کہ عورت شوہر جب مرتا ہے تو عدت بھی ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن ہے, طلاق ہوتی ہے, تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, 3 مینسز کا آنا ضروری ہے. تو اس نے ایکچولی کر کے نا
کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں، تو ہم نے نظم کی وجہ سے، ایک لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیے اس نے، اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق، تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے، صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے تو یہ جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا، 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی، جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں، جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے، ان کے پاس ہے علم تو اصل میں. حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے، اس میں ایکچولی اور اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا، وہ کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا. سارے صحابہ کے، 4 اماموں کے، اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا، ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا. بھائی یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی، یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت، نبی آخری نبی ہے، امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. قرآن و سنت نے پہلے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ سارے غلط تھے اور 4 آدمی صحیح ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب کیا کیا ایکچولی کر کے نا، انہوں نے کیا کیا، قرآن کی 2 آیتوں کو ملا دیا آپس میں. ایک طرف قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کی طرف حکمین آئیں گے، فیصلہ کریں گے، صلح و صفائی کریں گے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دھڑ دھڑ طلاقوں کا نظام ہے نا، یہ طلاقیں دے دی، یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، لہذا دے بھی دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ جب بھی جھگڑا ہوگا بے شک طلاقیں ہی ہو جائیں، پہلے یونین کونسل ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کرائے گی، صلح و صفائی. دونوں آیتوں کو آپس میں کیا کر، حالانکہ وہ ایک الگ آیت ہے، وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے، لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو صلح جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہوں. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہیں، وہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں کامن سینس کی، قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا. تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے صلح کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی، صلح کی. اب صلح میں قرآن کہہ رہے ایک اس خاندان کا، انہوں نے کہا یہ خاندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا، خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو. وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے، مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے، ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے، بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے، یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں صلح کی کوشش کریں گے. 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے، اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی، وہ بھی ایک ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی، ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں، تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے، اور اس سب پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے، اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ 4 اماموں کی جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا، قرآن و سنت کا لیبل لگایا، خلا کے لفظ قرآن سے لیا اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ. اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں، کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ خلا بھی صحیح ہے، عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہیں، مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں، ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے، اس کو ہم کہیں گے خلا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا، ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو محبت میں، بیگم نے لے لیا، اگلے دن جا کے کیس فائل کیا، بیوی بھی گئی پلاٹ بھی گیا.
لیکن آپ جج سے پوچھیں گے, وکیل سے پوچھیں گے, بولیں گے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو میرے بھائی یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام کا. تو ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا مجتہدین کو فالو کرو, اپنا منجن بیچنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. آج جو اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. یہ سارے مولوی منجن بیچ رہے ہیں, اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے منجن بیچ رہے ہیں وہ اپنی تحقیق نہیں بتا رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ کی تحقیق ہے اس کو فالو کرو. تو منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان علماء کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو نہیں آ رہی تو جاؤ, حدیث میں آتا ہے علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, جو اسکالرز ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آپ اللہ سے, ہمارے بس میں جو تھا بھائی ہم نے سمجھا دیا, آپ کی مرضی جو چاہے کریں, آپ نہ مانے علماء کی. منجن میں ہی لگے رہے بیٹھ گئے چورن اور منجن میں. کیا ہو گیا بھائی, یہ پڑھے ہی نہیں ہے, اس کو تو میں نے کچمبڑ بنا دیا یار. سارا غصہ اس پہ نکلا ہے اصل میں. بس یہ آخری احترام, کیا لکھا ہوا ہے بھائی, احترام نہ کرنا گناہ ہے. کس کا وہ سوال ہی پھٹ گیا. یہ جس نے پوچھا ہے زبانی پوچھ لے بھائی. آخری کا ہے کا احترام نہ کرنا گناہ ہے, اس سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ شاید یہاں سے کچھ نکل آئے. بیوی کا احترام نہ کرنا, بیوی کا احترام نہیں ہوتا, بیوی سے محبت ہوتی ہے. احترام کا کیا مطلب؟ توہین نہ کرے اس کی. مفتی صاحب اگر ہاتھوں میں ایلفی لگ جائے اور ہٹانا بھول جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا, چاہے بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر رہ جائے. یہاں بھی بڑے بڑے فنٹر ہیں, فوراً حدیث پیش کر دیں گے رفع عن امتی الخطأ والنسیان, کہ نبی نے فرمایا میری امت سے بھول اور چوک کو معاف کر دیا گیا ہے. تو مولوی لوگ کہتے ہیں ایلفی بھولے سے لگی ہو, بعد میں دیکھا ایلفی لگی ہوئی ہے تو نماز لوٹانی پڑے گی. حدیث میں تو آتا ہے, حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اگر بھولے سے کی ہوئی غلطی معاف ہوتی تو بھولے سے ہی تو سجدہ صاحب ہوتا ہے نماز میں. جو غلطیاں جان کر ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے. نبی نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تھی تو کیا کیا تھا؟ سجدہ صاحب کیا تھا. آپ حج میں بھولے سے خوشبو لگا لو, دم واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھولے سے معاف کا مطلب گناہ نہیں ملتا. جب کوئی کام بھول سے یا غلطی سے رہا. یہ مسئلہ کہ روزے میں بھولے سے اگر کھا لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اس پہ الگ سے حدیث موجود ہے, روزہ مستثنا ہے اس سے. تبھی ہم کہتے ہیں روزے میں بھولے سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ الگ سے حدیث ہے. غلطی سے کھا لیا تو ٹوٹے گا روزہ. غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے؟ آپ سمجھے سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا, حالانکہ ختم ہو چکا تھا, اور آپ 2 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے, تو آپ کا روزہ نہیں ہوا, کیونکہ بھولے سے نہیں ہوا, یہ غلط فہمی میں ہوا ہے. آپ سمجھے سورج غروب ہو گیا ہے, حالانکہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا, آپ نے پکوڑے کھانا شروع کر دیے, بعد میں دیکھا ابے اذان تو آدھے گھنٹے بعد ہو رہی ہے. تو یہ بھولے سے نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ غلطی سے. لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس میں آپ نے وضو میں غرارہ کیا, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, اگر یاد ہی نہیں ہے پھر تو بھولے سے ہوگا. لیکن آپ نے کہا فنٹر بننے کی کوشش کی, غرارہ میں احتیاط سے کروں گا تاکہ پانی حلق میں نہ جائے, لیکن پانی پھر بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ بھولا نہیں ہے, یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے. ہاں کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ کفارہ تو جرم پہ ہوتا ہے, اور جرم ہے نہیں کیونکہ غلطی سے ہوا ہے نا, جان کر نہیں کیا آپ نے, تو کفارہ نہیں ہوگا, لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر ایلفی لگ گئی نا تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وضو نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی ایڑی ہلکی سی خشک رہ گئی تھی, تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, تباہی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی جو خشک رہ جاتی ہیں. تو پراپر وضو کرنا پڑے گا. اسلامی احکام آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. اب جب 4 اعضاء وضو میں دھونا فرض ہیں تو اٹ مینس چاروں دھونے پڑیں گے. اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ تو دھوتا ہی ہوں, آج میں اگر ناک نہ دھوں تو کیا جا رہا ہے. تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا, اس میں قانون کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا بھائی کیا آخری یار یہ تو میں نے کچومڑ بنا دی. اب ادھر کا سوال ادھر لگ رہا ہے کہ بھائی جس کی یہ کچومڑ ہے نا وہ ویسے ہی پوچھ لے, جن کے یہ سوال ہیں ویسے ہی پوچھ لیں. یعنی حضرت میں نے سنا حضرت معاویہ اپنی خلافت کے لیے زبردستی اور طاقت کے زور پر بیعت کرواتے تھے, بالکل غلط ہے. حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کے خلاف لڑے ہی نہیں ہیں. حضرت علی لڑے ہیں تو حضرت معاویہ دفاع کیا ہے انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے کوفہ سے مدینہ میں لے جا کے خلافت پہ لڑائی کی ہو, بلکہ حضرت علی نے ان کو بیعت پر مجبور کیا,
تو وہ نہیں کر رہے تھے بیعت, تو جب مجبور کیا تو دفاع میں لڑے ہیں وہ. تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا عثمان کے قاتلوں سے جب تک قصاص نہیں لیتے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. وہ سمجھتے تھے میں اس طرح حکومت کو دباؤ میں ڈالوں گا, جبکہ حضرت علی کا کہنا یہ تھا میرے اندر قصاص لینے کی طاقت نہیں ہے, آپ کو بیعت کرنا پڑے گا. تو یہ اجتہادی اختلاف تھا, اس میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو یقینی طور پر کوئی گناہ کہا جا سکے. سیاسی اختلاف تھا یہ. مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیجیٹل میں مردوں کے لوگو بنا سکتے ہیں لیکن خواتین کے نہیں, تو کیا ایسی تصویر, ہاں جو عورتوں کی شکل, ظاہر ہے عورتوں کی شکل کی تصویر بھی تو عورتوں ہی جیسی ہوتی ہے نا, بلکہ بعض دفعہ عورتوں سے بھی اچھی ہوتی ہے. اپنے تصور سے جو انسان شکلیں بناتا ہے نا, وہ خیالی دنیا میں تو کون کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے لڑکیوں کی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے. ایک کارٹون ہوتا ہے, اگر اس میں کارٹون ہے نا, وہ تصویر میں داخل نہیں ہے, جو بہت ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں نا. اگر وہ پینٹنگ ہاتھ سے بنا رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے, لیکن اگر ڈیجیٹل ہے تو پھر کارٹون کی گنجائش ہے. مفتی صاحب میری پہلی بیوی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے. پہلی بیوی کا مطلب کہ دوسری بھی ہے, اور عدالت سے خلا لے لیا ہے, حالانکہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں اس کو بھی رکھنا چاہتا ہوں, وہ کیسے آئے گی؟ بھائی آپ کورٹ میں جا کے بیان ضرور دیں. جب بیوی نے کورٹ میں کیس کیا کہ مجھے خلا چاہیے اور آپ حقوق ادا بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ ناجائز کر رہی ہے, کورٹ نوٹس بھیجے تو آپ یہ نہ کریں کہ کورٹ میں نہ جائیں. کورٹ میں نہیں جائیں گے نا تو مفتی بھی آپ کے کیس کو پھر ہلکا سمجھتا ہے. پھر بہت سے مفتیان کرام خلا کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر جو عورت نے الزامات لگائے ہیں اس کا مطلب شوہر نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو بعض علماء ایسے ہیں جو اس کو پھر خلا کو صحیح مان لیتے ہیں کہ شوہر نے گویا مان لیا ہے, کیونکہ اگر اس پہ بھی ہم نہیں مانے تو جو واقعی مظلوم ہے ان کی بیچاریوں کا کیا ہوگا. بھائی ایک آدمی بیوی کو صبح شام کوٹ رہا ہے, پیٹ رہا ہے, نہ اس کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, بہت عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں, ظلم ہوتے ہیں. اب عورت کورٹ میں جا رہی ہے, کم بخت کورٹ میں آ ہی نہیں رہا, تو اب تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. اصولی طور پر تو عدالت کو چاہیے پولیس بھیج کے شوہر کو اٹھوائے, لیکن عدالتوں میں اتنی کہاں آج کل تمیز ہے. عدالت تو پابند ہے نا, جو اوپر سے لا ہے, تو اوپر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو جانا ضرور چاہیے شوہر کو, تو کورٹ میں جائے, اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو مانے کہ یہ الزامات کیا ہیں, میں مانتا ہوں, اور جج صاحب آئندہ میں یہ حرکتیں بولو نہیں کروں گا. تو جج پر لازم ہوگا اس کو مہلت دے وہ. لیکن اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور کھلا پکڑا دیتا ہے, وہ بھی کل عدم ہے. نمبر 2, جج سنتا ہی نہیں آپ کی. آپ نے کہا بھائی یہ الزامات غلط ہیں, تو جج کو پر لازم ہے کہ عورت سے پوچھے کہ آپ گواہ پیش کرو. عورت گواہ بھی پیش نہیں کرتی ہے, پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے کورٹ, تو وہ خلا بھی کیا ہے, کل عدم ہے. تو اس لیے آپ جائیں ضرور عدالت میں, اگر وہ الزامات سچے ہیں تو مانے, نہیں ہے تو آپ بولے بھائی یہ غلط الزامات ہیں, عورت کو چاہیے ثبوت پیش کرے. ثبوت بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں مان رہا, تو پھر عورت کے کہنے سے خالی تھوڑی ہوگا. یک طرفہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنی جاتی. پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے, تو عورت کو کورٹ سے تو خلا مل جائے گا, لیکن کوئی مکتبہ فکر کا کوئی بھی سنجیدہ مفتی وہ اس کو کنسیڈر خیال نہیں کرے گا. اور عورت کو یہی فتویٰ, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, صحیح عالم ہو اہل حدیث کا, آج کل تو ہر جگہ اوٹ پٹانگ چیزیں بہت آ رہی ہیں, کوئی اہل حدیث کا صحیح عالم ہو, یا بریلویوں کا صحیح عالم ہو, یا دیوبندیوں کا صحیح عالم ہو, تو جو بھی صحیح عالم ہوگا نا, وہ یہی کہے گا کہ اس عدالت کے اس خلا نامے کی بیس پہ اگر عورت کہیں شادی کرتی ہے تو وہ زنا ہے, وہ شادی نہیں ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اس پر بلکہ شیعہ اسکالر بھی یہی کہے گا, یعنی اس میں تو شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو شیعہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے, اور عدالت کے پاس بھی نہیں ہے. چند صورتوں میں ہے, تو وہ صورتیں تو پائی جائیں نا. تو ہمیشہ سے اسلام میں, بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں, یہود و نصارہ میں بھی, تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا اختیار کس کے پاس رہا ہے, مردوں کے پاس رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی تو نیچے کسی لبرل آدمی نے تبصرہ کیا ہوا تھا, مذہب کے سارے قوانین الٹے ہی ہوتے ہیں. مذہب کے سارے قوانین کیا ہوتے ہیں, الٹے ہی ہوتے ہیں. اگر مذہب کے قوانین الٹے ہوتے اور تمہارے سیدھے ہوتے, اس کا مطلب تمہارے سیدھے ہیں, تو تمہارا فیملی سسٹم ہم سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا.
تمہارے یہاں تو کمبختوں جو تم نے سسٹم عقل سے استعمال کیا نا مذہب پہ بغاوت کر کے, اس میں شادی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو تمہارا تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ابا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. مذہب کی پابندی سے یہ زیادہ ہوگا کہ بہت سی چند یعنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مظلوم ہوں گی. تو یہ تو دنیا میں 100% انصاف کہیں بھی کسی کو نہیں ملتا. کچھ مرد مظلوم ہوں گے, کچھ عورتیں مظلوم ہوں گی, یہی ہوگا نا. میجورٹی صحیح چلے گی. تمہارے یہاں تو تم نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تم نے کیا کر دیا, خاندانی نظام کا اڈا ہی اڑا دیا. ابا ہی ختم تو اب ابا کی ٹینشن بھی ختم, بچے ہی نہیں ہو رہے تو بچوں کی ایسی ٹینشن فری زندگی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ ماں کے بڑے فضائل ہیں, اس نے جا کے اماں کو گولی سے اڑا دیا ٹھا کر کے. لوگوں نے بولے یہ کیا کہ کہہ رہے ہیں یار ماں کو ناراض کرنے کے اتنے سخت وعیدیں ہیں نا, تو ماں کی خدمت لازم ہے. تو میں نے کہا ماں ہی نہیں رہے گی تو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی, ختم. تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے شادی اور شادی کے بعد کی ٹینشنیں اور گھریلو مسائل, ان ٹینشنوں کا ان کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی حل تو تھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو قرآن و سنت ہے نا, ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں. قرآن و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ابا ہی اڑا دیے. سنگل مدر, ایک عدد اماں ایک عدد بچہ, ٹینشن کس بات کی بھائی. تو اماں ہی اور وہی اڑا دے. تو اس سے ٹھیک ہے ٹینشن ختم ہو گئی, لیکن جو خاندانوں کے جو فائدے تھے اس فائدوں سے بھی کیا ہو گئے محروم. جو محبتیں رشتہ داروں سے ملتی ہیں ان محبتوں سے بھی کیا ہو گئے محروم. تو پھر کتے پال پال کے دل بہلانا شروع کر دیا. اب یہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں. ہم تو اگر کتا پالیں گے بھی تو بچوں کے لیے لے کے پالیں گے. مجھے بلی کا شوق نہیں, ایک دن مجھے بڑی پیاری بلی لگی, میں نے کہا خرید لیتا ہوں, بچوں کے بچے خوش ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں, کس کے لیے, اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. اور جب شادی شدہ آدمی بچوں والا آدمی وہ اگر اول تو حرام ہے کتا پالنا, لیکن وہ پالے گا بھی تو کس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, نہیں سمجھے گا وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے. اچھا بھائی رہنمائی رضائی اولاد کا جائیداد میں حصہ ہے نہیں, رضائی رضائی جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. وراثت میں خوشی سے حصہ معاف کر دینے سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر پیسہ ہے تو معاف کرنے سے ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹا مکان ہے جس میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے اور وہ ڈیوائڈ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ڈیوائڈ کر دیا تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا, اس مکان میں بھی دستبرداری صحیح ہے, اپنے حصے سے دستبردار ہونا. لیکن اگر ایسی پراپرٹی ہے یا ایسا مکان ہے, پیسے میں بھی, پیسہ بھی تقسیم کے قابل ہے نا, تو جو چیز بھی ڈیوائڈ کے قابل ہوتی ہے اس میں وہ معاف کرنے, یہ ہبہ کرنے سے ہبہ ہوتا نہیں ہے. اس میں یوں ہوگا جیسے 1000 گز کا پلاٹ ہے, بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے, تو پہلے بہن کا حصہ کاٹ کے الگ کریں گے آپ, یہ اس کا حصہ ہے, پھر وہ معاف کرے گی تو معاف ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ معاف کرنا اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حصہ دینا, تو دینے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی, اور قبضہ جب تک دوسرا وارث اس پہ قبضہ نہیں کر لیتا, اور اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک اس کا حصہ الگ نہ ہونا. تو جن چیزوں میں حصہ الگ ہو سکتا ہے ان میں الگ کر کے ہینڈ اوور کیے بغیر دستبرداری نہیں ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے, تو معاف تو اس میں جب تک اگلا قبضہ نہیں کرے گا نا, اس سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ واپس لے لے. ہاں معاف کر دی اور اس نے بینک سے نکال کے قبضہ کر لیا, اب ہو گئے اس کے. اس نے کہا میں نے یہ پراپرٹی معاف کر دی اور اس نے قبضہ کر لی, پھر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ صرف منہ سے کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائی جو چیز تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو اس میں ہبہ اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک وہ تقسیم نہ ہو. تو یہ میں نے علمی انداز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا, اب اس کا مطلب بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے رہنا. مفتی صاحب جس گھر میں کسی عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہو اسی گھر میں دوسری حمل والی عورت کا جانا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں نحوست وحوست کا کوئی عنصر نہیں ہے. پریگنینسی میں خواتین کے بارے میں نا اوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں. فلانے کو وہ بلی آ گئی کالی تو یہ نحوست ہے, اور یوں ہو گیا تو یہ نحوست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پریگنینسی ایک نارمل چیز ہے. اس سے نحوست کا یا چاند گرے ہونے کا یا سورج گرے ہونے کا اس سے کوئی تعلق بولو
نہیں ہے. شوہر اولاد نہیں چاہتا اور اس کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں. اولاد ہمیشہ شریف آدمی چاہتا ہے, 2 نمبر آدمی اولاد نہیں چاہتا. اچھا بھائی, طلاق نہیں دیتا, جس وجہ سے بیوی کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے, پہلی پیشی میں شوہر آیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. دوسری, اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں عورت کے, پھر بھی اس کے اولاد نہیں ہونے دے رہا, تو یہ بڑا ضرر ہے, یقینی ضرر ہے, کیونکہ نکاح شریعت نے رکھا ہی اولاد کے لیے. تو اس بیس پہ عورت خلا لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر اولاد پہ راضی نہیں ہے, تو شوہر آئے, وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ, کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے نا, یہ تو نکاح کی جو اصل مقصد تھا, بڑھاپے میں کتے پالے گی کیا, وہ کیا کرے گی بڑھاپے میں بھائی؟ تو اس انگریزوں کی نظر میں اولاد کی ویلیو نہیں ہے, اسلام کی نظر میں نکاح ہے ہی کس کام کے لیے؟ نسل بڑھانے کے لیے, اولاد کے لیے. دوسری بات یہ کہ نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتا ہے, نہ عورت مرد کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتی ہے, کیونکہ دونوں کا پورا پورا حق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا زبردستی. اچھا بھائی, باقی یہ کہ خلا کا طریقہ کیا ہوگا, تو یہ جس خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ پراپر وے میں اپنا مسئلہ لکھ کے جمع کرا دیں. تو ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا, تو کورٹ میں کس طریقے سے کیس کریں گی تو خلا شرعی خلا ہوگا. تو ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ عدالت کا خلا غلط ہے, بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیس کیا جائے اور گواہوں سے ثابت کیا جائے اس کو, تو پھر وہ خلا کیا ہو جائے گا. تو کسی خاتون کو سچی مچی میں خلا کسی معقول وجہ پہ چاہیے نا, تو وہ بھی علماء سے رابطہ کریں. تو علماء پھر ان کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کہ عدالت سے بھی ہو جائے اور شرعی لحاظ سے بھی پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بس ہو گیا. اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی. جی بھائی, بس 2-3 سوال لے کے چھٹی. بس دیکھیں, بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے, ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, ہر چیز میں رائے دینی ہے. ہمارے یہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بنا ہوا ہے, میں 20 سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں, میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں, اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں. لیکن آج بعض اسکالر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے. تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کسی سیاستدان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلاٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے. میں نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے نہیں مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے ڈمکانے نے یہ. میں نے کہا بھائی یہ ٹی وی میں فلاں صحافی نے فلاں صحافی نے, تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے, کبھی فریق مخالف جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے, تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں کچھ مشہور ہیں, وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے. وہ مشہور ہیں چور, تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا نا. وہ تو میں نہیں بتاتا یار. ایک جگہ میں گیا, وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے, تو مجھے لوگوں نے بتایا, ایک آدمی نہیں جو بیچاروں کی زمینیں جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے ماموں کی زمین تھی, اس پہ فلاں نے قبضہ کر لیا, یہ ہمارے چاچے کی. پھر ایک نہیں ہے, پورا علاقہ بتا رہا ہے. اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے. ویسے تو آپ خود ہی سمجھے ہوئے, سب کو پتا. خیر, تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا, تواتر کے ساتھ. لیکن نارملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا, اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں, تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے, وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائیدادیں اس نے 2 نمبر پیسے سے بنائی ہیں.
میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑ بتا رہے ہوں اس سے 10 گنا زیادہ کی جائیدادیں بنائی ہوں, لیکن میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس لیے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے, بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کسی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, ہر چیز کا ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا, تو اس لیے چپ رہنا سیکھ لینا چاہیے. آپ بولو بھائی میں یہ پتا ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی, انہوں نے کہا کہ علماء کے بارے میں نہیں بتا سکتا, میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں, اس کے بارے میں آپ جو مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقہی یہ علماء کا کام ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب ایک مذہبی اسکالر ہی ہیں, وہ ایتھیزم اور جو سوشلزم اور یہ جو کمیونزم ہے اس پہ بڑا ان کا اسٹڈی ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتیان کرام کا کام ہے, میری فیلڈ ایتھیزم ہے. اور واقعی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ, کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا, ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ. تو اب جناب راجہ ضیاء الحق صاحب تو تھوڑے سے مشہور ہو گئے, تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کرتے ہیں, تراویح کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں, عمران خان پہ تبصرے بھی ان کے آ رہے ہیں, جنرل باجوہ پہ بھی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا, تو جس چیز پہ وہ رپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پہ بھی اعتماد کیا ہو جائے گا, ختم. کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا یار, تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے, اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے. تو یہ دماغ بنا لو اپنا, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور کوئی مسئلہ بھائی؟ بھائی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کرتا, جس کا بھی عقیدہ شرکیہ ہو, جو واضح لفظوں میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کا قائل ہو, اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم جہاں سے بھی نبی کو پکارے, نبی ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری پکار میں حاجت روائی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ اتنا براڈ مائنڈڈ بننا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ہم فرقہ پرست نہیں, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم تو نہیں پڑھتے سب کے پیچھے نماز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو فرقہ پرستی سمجھتے ہو, ایک باؤنڈری ہے اسلام کی کہ عقیدہ تو کم از کم شرکیہ نہ ہو نا. کیا قادیانی نماز پڑھائے گا میں پڑھ لوں گا اس کے پیچھے؟ میں تھوڑی پڑھوں گا نماز اس کے پیچھے. تو قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا, تو شرک تو ختم نبوت کے انکار سے بھی بڑا جرم ہے. تو جو صاف لفظوں میں شرک کر رہا ہو, ہاں ہم بلا وجہ فتوے نہیں لگاتے. بعض دفعہ لوگ یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں, لیکن جب ان سے مطلب پوچھا جائے تو بڑا ڈیٹیل میں ان کے مطلب ہوتے ہیں, جو وہی جانے اللہ ہی جانے. لیکن وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہیں, نبی حاجت روائی کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, نبی بشر نہیں ہے, نور ہیں, انسان ہونے سے انکار کر دیا, تو یہ تو قرآن کی بیسک کا انکار ہے بھائی. تو ایسے شخص کے پیچھے نہ اس کا ذبیحہ حلال ہے, ذبح کیا ہوا جانور, نہ اس کی ایسی خاتون سے نکاح حلال ہے, اور نہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی. تو یہ چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو, بعض دیوبندی اس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ان کے یہ عقیدے ہیں کہ وہ قبروں سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں, قبروں سے مدد طلب کرنا جائز سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یہ پیر صاحب ہمارے سب حالات جانتے ہیں, تو وہ دیوبندی بھی ہوگا, اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو براڈ مائنڈیڈ ایک حد تک افورڈ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بھائی. ارشاد. ہائے اتنا مشکل سوال پوچھ لیا. کہہ رہے ہیں 12 لوگوں میں مختلف سامان بک رہے ہوتے ہیں, وہ بیچنا جائز ہے. اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے, واقعی تحقیق نہیں ہے یہ, اس کی تحقیق نہیں ہے مجھے, واقعی نہیں ہے. کیونکہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا مسئلہ آیا, تو آپ ریٹرن میں لکھ کے جمع کرا دیں, ہم تحقیق کر لیں گے. واقعی نہیں ہے, اس لیے میں کوئی جواب دوں پھر مجھے رجوع کرنا پڑے نا اس. تو اچھا 12 ربیع الاول, ایک پہلے آپ کا سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر میں اپنی آپ بتا دیں سوال پوچھ. بچپن میں جو رشتے وغیرہ طے کر دیتے ہیں ٹھیک عمل نہیں ہے, بہت مسئلے ہوتے ہیں. اب بچپن میں طے کر دیا کہ یہ اس کی اس سے ہوگی, اس کی اس سے ہوگی, بڑے ہو کر وہ اس کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے, ایک عذاب میں پڑ جاتا ہے. لڑکی کو بعد دفعہ پسند نہیں آ رہا ہوتا بندہ, تو ایسے یا تو کرتے ہی نہیں ہے شادی, 40 سال سے بڈھے ہو جاتے ہیں, اور کرنے پر آتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے بکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اعتدال کا راستہ یہ کہ بالغ ہونے دو اس کو, انسان کا بچہ بننے دو,
اس کے بعد طے کرو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ جو دیکھو یہ جو میلاد شریف کا مسئلہ ہے نا, میلاد شریف منانا جائز ہے یا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے, بریلوی حضرات کہتے ہیں جائز, کیا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. تو میلاد کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, پہلے یہ سمجھ لو. سیرت کا جلسہ کرنا یہ چاہے ربیع الاول ہو, چاہے سفر ہو یا محرم ہو, یہ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے, بلکہ باعث ثواب بھی ہے. کیونکہ کس نام پہ جلسہ ہو رہا ہے بھائی, نبی کی سیرت بیان کی جائے گی, تو اس سے زیادہ مبارک عمل دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ اس کی ہے کہ میں کبھی سیرت کے جلسے میں جا رہا ہوتا ہوں, لوگ کلپ چلاتے ہیں, یہ دیکھو ان کی منافقت, ادھر کہتے ہیں میلاد شریف جائز نہیں, ادھر کیا کہتے ہیں خود جلسوں میں جا رہے ہیں. تو سیرت کا تو جلسہ کسی بھی وقت ہو سکتا, بشرطے کہ لوگوں کے آرام میں خلل نہ ہو اور روڈ بلاک نہ ہو اس میں, یہ ساری وہ ہم جس کو کہتے ہیں نا ملا, وہ عید میلاد النبی, کہ آپ نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا اس دن کو. یہ عید نہیں ہے, عیدیں دو ہی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سیلیبریٹ نہیں کرنا, نہانا دھو کے خوشبو لگانا, مبارکبادیں دینا, بتیاں جلانا, اس کا مطلب آپ نے اس کو تہوار بنا لیا ہے. اس کی دلیل چاہیے بھائی. تو یہ جو آج کل جلوس نکل رہے ہیں ایز اے تہوار نکل رہے ہیں, تو تہوار کے طور پر جھنڈیاں اور پھر خوشیاں, اور ایسا تہوار تو جو سچی مچی کی عید الفطر ہے اس میں نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر اس میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھوڑی جا رہی ہیں اوپر وہ پھلجھڑیاں, تو یہ تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا, یہ ناجائز ہے. یہ ہم کریں تو آپ ہمیں پکڑیں. باقی سیرت کے جلسے میں تو بالکل جانا جائز ہے بھائی, جلسہ منعقد کرنا بھی جائز ہے, اور اس بہانے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سن لیتے ہیں. نعت کی محفل بھی جائز ہے, جیسے حسن قرات کا جلسہ جائز ہے تو نعت خوانی کا جلسہ بھی جائز ہے. چاہے ربیع الاول میں کریں, چاہے سفر میں کریں, کسی بھی مہینے میں کر لیں, نعت خوانوں کو بلائیں. شرکیہ نعتیں نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے یا پیغمبر کی نعت ہو رہی ہے. آج کل ایسی نعتیں آ رہی ہیں یا تو گانوں کے طرز پہ ہوتی ہیں. میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا, ڈرائیور نے نعت لگا دی. اب ہم نے بچپن میں گانے سنے ہوئے تھے, ابھی میں نے کہا یہ تو گانا ہے بھائی, یہ تو ہمارے زمانے کا گانا ہے. اس نے کہا نہیں کوئی گانا وانا نہیں. اور بعض ایسے اتفاق ہوتے ہیں. وہ ڈرائیور نے کیا کیا, وہ نعت بند کر دی, تھوڑی دیر میں گانا لگایا تو وہی والا گانا, وہ ابھی تک مجھے یاد ہے, میں سناؤں گا تو وہ بولیں گے مفتی صاحب غامدی کے لیے ناجائز ہے گانا گانا اور آپ کے لیے جائز ہو گیا. لیکن اتنا تو سنا تو سکتا ہوں نا. تمہیں یارو مبارک ہو, وہ کیا ہے, وہ ایک مشہور نعت ہے, تمہیں یارو مبارک ہو. ابے کیا ہے, میں گانا ہی بھول گیا یار. تمہیں یارو مبارک ہو, میرا محبوب آیا ہے. یہ گانا نہیں, گانے کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تمہیں یارو مبارک ہو, میرا محبوب آیا ہے. اب آپ جا کے یوٹیوب پہ سننا لینا, تمہیں یارو مبارک ہو, میرا محبوب آیا. یہ بڑا مشہور گانا تھا, وہ چلایا اس نے, اسی پہ نعت تھی چل رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھ لے بھائی, اس کی الفاظ دیکھ لے. اور ہاں اوبے تمہیں یارو مبارک ہو نہیں, بہاروں پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے. گلوکار میرے خلاف کیس نہ کر دے. بہاروں پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے. تو اس پہ بنا دیا تمہیں یارو مبارک ہو, عمر ابن خطاب آیا. حضرت عمر پہ بنائی تھی. ہاں تو غلط ہے بھائی. جو چاہے حضرت عمر کی تعریف ہو تو آپ کوئی اور ٹون میں پڑھ لو نا. اب میں حیران تھا بھائی, یہ وہ اتنے پرانے زمانے کا گانا کہاں سے لگا دیا اس نے. نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت موقدہ بھی ضروری ہیں, اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی فرض ضروری ہے. آگے چلیں بھائی. حلال نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ سرٹیفکیٹ نہیں مانے. حلال کے سرٹیفکیٹ ہر ایک نے چھاپے ہوئے ہیں. حلال کے سرٹیفکیٹ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے, اور حلال کا کیونکہ اسکالرز میں نے بتایا نا, جب چاروں اماموں سے آپ ہٹتے ہو تو پھر بے لگام. یہاں تک بھی آج کل کے مذہبی اسکالرز نے فتویٰ دیا ہے کہ مردہ مرغی بھی کھانا جائز ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. دلیل یہ دیتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ. تو یہ تو اللہ کا نام ہم نے لے لیا نا, لہذا یہ کھاؤ. تو اگر آپ اس فقہ سے ہٹتے ہو نا جو مرتب کیا ہے مجتہدین نے, تو پھر نئے نئے فتنے آتے رہیں گے. تو جانور جب تک باقاعدہ ذبح نہ ہو اور اللہ کا نام نہ لیا جائے
تو اب جب آپ یورپ میں امریکہ میں ایسی جگہوں پہ جاتے ہو تو جاتے ہی سب سے پہلے جیسے واش روم تلاش کرتا ہے نا انسان, سب لمبے سفر سے جب اترتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کیا کہتا ہے, بھائی ریسٹ روم چاہیے یار, اتنی دیر سے روک کے بیٹھا ہوا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, جہاز میں تو نہیں جاتے اکثر لوگ. تو ایسے ہی اترتے ہی سب سے پہلا کام یورپ امریکہ میں یہ کیا کرو, لوگوں سے تحقیق کرو یار حلال فوڈ کہاں ملتا ہے, ذبیحہ کہاں ملتا ہے. وہاں جاؤ, پھر وہ لوگ بتائیں حلال ہے کیا, کیسے پتا چلا حلال ہے. تو اگر کوئی مسلمان ہے وہاں پہ گواہی دیتا ہے کہ بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ سلوٹر ہاؤس میں ذبح ہو رہا ہے, ہم وہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, سچ بول رہا ہے, تو پھر مان لو اس کے بعد. ادروائز اس کو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, تو ٹھپے وپے اس کا اعتبار نہیں ہے. ہر چیز, ایسی چیزوں پہ بھی ٹھپے حلال کے لگ رہے ہیں جن میں حلال و حرام کا تصور ہی نہیں ہے, جو کھانے کی چیزیں ہیں ہی نہیں, ان پہ بھی ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں. کس چیز کے؟ ٹوپی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے حلال. کیونکہ ٹھپے جب انہوں نے بنائے تو غلطی سے نا لگائے چلے جاؤ, تو وہ ہر ایک پہ ہی لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں, آپ جاؤ گے آپ پہ ٹھپا لگا دیں گے حلال ہے بھائی, لوگ آپ کو ذبح کر کے کھا جائیں. تو وہ ٹھپے فری میں بک رہے ہیں, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو تحقیق کیا کرو. اور اللہ کا شکر ہے اب بہت ساری جگہوں پہ حلال ملنے لگا ہے. نہیں تو پھر زندہ مرغیاں خرید کے گھر میں لاؤ, چپکے سے ذبح کرو, چھپڑ میں لے کر آؤ, ذبح کرو. اور وہاں پابندی اس بات پہ ہے کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں گائے کٹتی ہے نا, پورے محلے کو پتا چل رہا ہوتا ہے ان کے یہاں گائے کٹ رہی ہے. 2-4 آدمی اس میں کٹتے بھی ہیں, پہلے گائے کے کٹنے سے پہلے وہ کٹتے ہیں, لنگڑے بھی ہو جاتے ہیں, گائے نے لات ماری اچھل کے وہاں گرا, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں چپ, اور خون باہر نظر نہیں آنا چاہیے. صحیح ہے نا. تو ایسے احتیاط کے ساتھ اگر وہاں جانور اندر لے جائیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے, جانور ذبح کر کے کھا رہے ہو, ہمیں کیوں ٹینشن دے رہے ہو. تو پھر ایسے تمیز سے کر لیں آپ. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, وہ جانور گھر میں لے کر آتے ہیں, کونے میں لے جا کے ذبح کیا, تو گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن بعض جگہوں پر اس پہ بھی پابندی ہے, گھر میں لے کے ہی نہیں آنا ہے, تو پھر سلوٹر ہاؤس چلے جاؤ آپ, وہاں جا کے ذبح کر دو. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. نہیں پھر بھی نہیں ہے نا, تو یہاں سے نہاریاں ڈبوں میں پیک کر کے لے جاؤ. ایئر ٹائٹ ڈبوں میں نہاریاں پیک ہوتی ہیں, بریانیاں پیک ہوتی ہیں, دے دنا دن یہاں سے جا رہا ہے مال, تو ڈائریکٹ یہیں سے منگواؤ. آپ کہو گے یہ تو مہنگا پڑے گا, سستا آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ تو سستا ہے یا مہنگا. اگر تو سستا ہے تو کہتے ہیں ایسے غریبوں کے لیے ہمارا ملک نہیں ہے, تم یہاں بھی آ کے پیٹرول مہنگا کرو گے, وہیں رہو اپنے ملک میں. تو پیسہ ہوتا ہے تو جاتا ہے نا انسان. کوئی آخری سوال بس, سچی مچی کا آخری. بھائی بہت بڑا گناہ ہے زنا, اگر کسی سے ہو گیا تو خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے. اصل کفارہ تو یہ کہ حکومت ہوتی اور گواہیوں سے ثابت ہوتا تو 100 کوڑے چوک پہ مارتی. لیکن اب نہ اسلامی حکومت ہے اور گواہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے, تو بس اللہ اس کا معاملہ ہے, خوب گڑ گڑائے. یہ یقین کر لے کہ یہ چھوٹا جرم نہیں. اگر یہ چھوٹا جرم ہوتا نا تو یوسف علیہ السلام بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, عورت خود دعوت دے رہی ہے, تو بھاگتے نہیں. پھر دوبارہ دعوت دی اور کہا جیل بھجوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے اس جرم سے زیادہ محبوب ہے. جیل جانا گوارا کر لیا, اس جرم میں مبتلا نہیں ہوئے. اس سے پتہ چلے چھوٹا جرم نہیں ہے زنا. لیکن بہرحال ہو گیا ہے, خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کرے, اللہ سے معاہدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. اور دوبارہ زنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جائے. لڑکیوں کے نمبر بلاک کر دے, فوش فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے, یہ ساری چیزیں بھڑکاتی ہیں. اور فوراً کیا کرے, شادی کرے. ایک ہو چکی ہے, ایک اور کر لے احتیاطاً, ایک اور کر لے. ایک رہ گئی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر ایک اور کر لے, ٹھیک ہے نا. جب تکلف کیا یار, جب 3 کرا دی, آپ لوگ بھی بولو کہ مولوی صاحب رہ کیا گیا. خواتین نے تو ناراض ہونا تھا, ہو گئی ہوں گی, وہ بھی کہہ رہی ہوں گی پوری 4 ہی کرا دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 پہ آ کے پھر بریک نہیں ہوتی نا. تو نکاح کی کثرت کرے بھائی, اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.